السلام علیکم جی، ویلکم ٹو مائی چینل سائی فاتی، جس پہ پیش کیے جاتے ہیں اردو کے خوبصورت ناولز۔ پیش خدمت ہے ناول اے دل کی قسط نمبر 3 اور اس کے بعد پیش کی جائے گی لاسٹ ایپیسوڈ۔ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے اس کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کوئی خوبصورت ناول سننا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی آپ کمنٹ سیکشن میں سجیسٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ضرور آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ناول کا نام میں تبدیل کر دوں گی، لیکن ناول کا اصل نام اور رائٹر کا نام آپ کو کمنٹ سیکشن میں مل جایا کرے گا۔ کیا عجب احتساب اپنا تھا، جان اپنی عذاب اپنا تھا، کچھ ملے لوگ بھی زمانہ ساز، کچھ مقدر خراب اپنا تھا، یہ کہ مخلص تھے ہم محبت میں، جرم بس یہ جناب اپنا تھا، اب کیا اس شخص سے گلہ کرنا، وہ بھی تو انتخاب اپنا تھا۔ کمرے میں مکمل اندھیرا کیے وہ شدت سے رو رہی تھی۔ رضیہ بیگم گھر پر نہیں تھیں، وہ اسی کے کسی رشتے کے چکر میں لڑکا دیکھنے چھوٹے وسیع کو ساتھ لے کر اپنے میکے گئی ہوئی تھیں، لہذا پیچھے نہ کوئی اس کا حال دیکھنے والا تھا نہ کوئی سوال پوچھنے والا۔ گھر کے مرد تو صبح کے گئے شام کو گھر لوٹتے تھے، لہذا اسے اپنی محبت کی توہین پر کھل کر رونے کا موقع مل گیا تھا۔ پورا 1 ہفتہ ہو گیا تھا اسے کالج سے چھٹی کرتے ہوئے، مگر اس 1 ہفتے میں علی رضا کی طرف سے نہ کوئی کال آئی تھی نہ ایکسکیوز کا میسج اس کا حال دیکھنے والا تھا۔ تاہم گھر کے کسی فرد پر اس نے اپنا دکھ عیاں ہونے نہیں دیا تھا۔ اس روز نادیہ کالج سے سیدھی اسے ملنے کے لیے اس کے گھر چلی آئی، جو اس وقت گھر میں اکیلی تھی۔ وسیع اور ونیزا سکول گئے تھے، جبکہ سعید صاحب اور حسن اپنی شاپ پر۔ نادیہ کے لیے دروازہ اسی نے بمشکل اٹھ کر کھولا تھا۔ تم؟ اسے دیکھ کر وہ قدرے حیران ہوئی تھی، کیونکہ بہت دن ہوئے تھے نادیہ نے اسے بلانا کم کر دیا تھا۔ گھر سے کالج بھی وہ اب نہ اس کے ساتھ جاتی تھی نہ واپس آتی تھی، مگر علیزہ کو پرواہ نہیں تھی۔ علی رضا کی محبت کے سحر نے اس کی ذات کو بس خود میں ہی جکڑ رکھا تھا۔ نادیہ اس کے سوال پر بڑے پھیکے سے انداز میں مسکرائی تھی۔ ہاں، میں کیوں تمہارے گھر نہیں آ سکتی؟ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا، آؤ بیٹھو۔ سوری، زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکوں گی، تم پچھلے 1 ہفتے سے بنا بتائے کالج نہیں آ رہی، تو میں نے سوچا ذرا خیریت دریافت کر لوں۔ تمہیں پتا تو ہے امتحان سر پر ہیں، ایسے میں بنا بتائے اتنی چھٹیاں کرنا کتنی غلط بات ہے۔ صحن میں بچھی چارپائی پر ہی ذرا سا ٹکتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ علیزہ اس کے سامنے سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، پچھلے 3 روز سے بہت تیز بخار ہو رہا ہے۔ آنٹی کہاں ہیں؟ وہ عمیر کے ساتھ پشاور گئی ہیں۔ کیوں، خیریت؟ ہاں، خیریت ہی ہے، تم بتاؤ، چائے پیو گی یا ٹھنڈا؟ کچھ نہیں، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، تم ریسٹ کرو، میں اب چلتی ہوں۔ وہ شاید عجلت میں تھی۔ علیزہ نے اس کے سرد رویے کی بابت اسے روکنا مناسب نہ سمجھا۔ ارے ہاں، ایک بات بتانا تو میں بھول ہی گئی تمہیں، وہ لڑکا نہیں تھا، کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، علی رضا۔ یار، 1 ہفتہ پہلے بڑا زبردست ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کا۔ سنا ہے ایک ٹانگ میں تو اتنی شدید چوٹیں آئی ہیں کہ شاید ہی اب اپنے پاؤں پر چل سکے۔ کہیں اس کا ہی تو صدمہ نہیں لے لیا تم نے؟ اس کا لہجہ جاتے جاتے بھی طنز سے خالی نہیں تھا۔ علیزہ کے دل میں کئی تیر جیسے ایک ساتھ پیوست ہو گئے۔ نہیں، عجیب گونگوں کی کیفیت میں اس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا تھا، جس پر نادیہ کچھ دیر اس کی طرف دیکھنے کے بعد اسے جلد کالج آنے کی تلقین کرتی تیزی سے باہر نکل گئی۔ وہ روحاب کے گھر سے واپس آئی تو دماغ جیسے بالکل سن ہو رہا تھا۔ اسے روحاب کی اچانک بدلتی کیفیت کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ انہی سوچوں میں کھوئی وہ گھر میں داخل ہوئی تو عمر کے کمرے سے اس کی بیوی کی پاٹ دار تیز آواز پر وہیں صحن میں ٹھٹک کر رک گئی۔ میں کچھ نہیں جانتی، میری برداشت کی حد اب ختم ہو چکی ہے۔ اس گھر میں اب یا وہ رہے گی یا میں۔ تم بات سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی؟ علیزہ کا اس وقت ہمارے سوا کوئی نہیں ہے، کہاں جائے گی وہ بیچاری؟
جہنم میں جائے میری بلا سے، یہ میرا سر درد نہیں۔ اور یہ جو تم بات بے بات اس کی سائیڈ لیتے ہو، خوب سمجھتی ہوں میں۔ جو منحوس اپنے والدین کی نہ ہو سکی وہ کسی اور کی کیا ہوگی؟ اب بھی روز نہ جانے کہاں منہ کالا کرنے جاتی ہے۔ تم لوگوں نے تو اس کی طرف سے جیسے آنکھوں پر سیاہ پٹی باندھ لی ہے۔ عمر کے منانے پر ثانیہ کا لہجہ اس وقت زہر اگل رہا تھا، وہ جیسے وہیں کھڑی زمین میں گڑ گئی۔ درخت سے ٹوٹے پتوں کو زمانے کی ہوا ایسے ہی لوریوں میں رکھتی ہے۔ بس کرو بہو، بہت بول چکی تم، اور بہت برداشت سے کام لے لیا ہم نے۔ اب اگر علیزہ کے متعلق ایک بھی فضول لفظ تم نے اپنی زبان سے نکالا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سنا تم نے؟ سائرہ بیگم بھی شاید کمرے میں ہی تھیں۔ علیزہ کے آنسو اور شدت سے بہہ نکلے۔ پلیز آنٹی، آپ ہمارے ذاتی معاملات میں دخل نہ دیں تو ہی بہتر ہے۔ قطعی تلخی سے اس نے سائرہ بیگم کو چپ کروانے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ یہ آپ ہی ہیں جس کی وجہ سے میری اور عمر کے درمیان قائم غلط فہمیاں کبھی دور نہیں ہو سکیں۔ آپ ویسے اتنی نیک بنتی ہیں اور حقیقت میں دلالوں والے کام کرتی ہیں۔ کسی کی جوان لڑکی کو کوئی یوں ہی اپنے گھر میں کھلا چھوڑ کر رکھتا ہے؟ مجھے تو ماڈرنزم کے بہت طعنے دیتی ہیں، اور وہ آپ کی چہیتی مشرقی ہو کر کتنے گل کھلائے بیٹھی ہے، اس کی طرف سے کیوں آنکھیں بند کر رکھی ہیں آپ نے؟ اس کا لہجہ بے حد گستاخانہ تھا۔ سائرہ بیگم بیٹے کے سامنے بہو کی طرف سے اس عزت افزائی پر ششدر رہ گئیں۔ ثانیہ، مما کے متعلق فضول بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمر شاید اپنا بھرم رکھنے کے لیے دھاڑا تھا، مگر ثانیہ نے اس دھاڑ کو بھی جوتے کی نوک پر رکھا تھا۔ شٹ اپ! سارے آداب مجھے سکھانے کی بجائے کچھ سبق اپنی ماں کو بھی پڑھا دیا کریں، جو جان بوجھ کر ہماری راہیں جدا کرنے کے خواب دیکھ رہی ہیں۔ اسے جیسے نہ کسی کا ڈر تھا نہ خوف۔ سائرہ بیگم آنسو بھری نگاہوں میں اپنی بے عزتی کا قرب لے کر اس کے کمرے سے باہر چلی آئیں۔ علیزہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ یوں اچانک کمرے سے باہر نکل آئیں گی، وگرنہ شاید وہ فوری طور پر خود کو سنبھال ہی لیتی۔ اندر کمرے میں عمر اب تنہا ثانیہ سے الجھ رہا تھا، جبکہ کمرے سے باہر سائرہ بیگم صحن میں بت بن کر کھڑی علیزہ کو دیکھ کر جیسے مزید شرمندہ ہو گئیں۔ علیزہ! ان کی پکار پر وہ ٹرانس کی کیفیت سے باہر نکلی تھی۔ جی آنٹی! نم آنکھوں کو بے دردی سے رگڑتے ہوئے اس نے اپنا بھرم رکھنا چاہا تھا، مگر ناکام رہی۔ سائرہ بیگم چپ چاپ اپنے کمرے میں آئیں تو وہ بھی ان کے پیچھے ہی چلی آئی۔ مجھے معاف کر دے بیٹی، میرے گھر میں بھی تیرے لیے امان نہیں ہے، آپ دیدہ لہجے میں قرب سے کہتے ہوئے وہ رو پڑی تھیں جب علیزہ ان کے قدموں میں جا کر بیٹھ گئی۔ نہیں آنٹی، پلیز ایسے مت کہیں، آپ تو میری ماں ہیں۔ ماں کے لفظ کی ادائیگی پر اس کا دل جیسے کسی تیز دھار چھری سے کاٹ ڈالا تھا۔ سائرہ بیگم اپنے لب کاٹ رہی تھیں۔ مجھ جیسی نفس کی غلام لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے جو صرف اپنا سوچتی ہیں، محبت کے کاغذی پھولوں سے حقیقی خوشبو حاصل کرنے کے خواب دیکھتی ہیں، سرے عام ماں باپ کی عزت کا جنازہ نکالتی ہیں۔ سزا تو ملنی چاہیے آنٹی، بنت حوا کو ابن آدم پر اعتبار کی سزا تو ملنی چاہیے۔ اس کا لہجہ سخت رنجیدہ تھا۔ سائرہ بیگم نے قرب سے آنکھیں موند لیں۔ لمحہ بھر ہواؤں کو اپنا بنانے والے، اب نہ آئیں گے پلٹ کر کبھی جانے والے۔ کیا ملے گا تجھے بکھرے ہوئے خوابوں کے سوا، ریت پر چاند کی تصویر بنانے والے۔ سب نے پہنا تھا بڑے شوق سے کاغذ کا لباس، جس قدر لوگ تھے بارش میں نہانے والے۔ مر گئے تو یہ کتبے پہ لکھا جائے گا، سو گئے خود وہ زمانے کو جگانے والے۔ در و دیوار پہ حسرت سی برستی ہے قطیر، جانے کس دیس گئے پیار نبھانے والے۔ بیڈ پر اوندھے منہ پڑی وہ سسک رہی تھی اور اسے وہ دن یاد آ رہا تھا جب وہ بیاہ کر احمد ولاج گئی تھی تو وہاں کس شان سے اس کا استقبال ہوا تھا۔ ہزاروں خواب تھے جو وہ آنکھوں میں سجا کر بابل کی دہلیز پار کر کے اس نئے گھر میں آئی تھی۔
اس نے سوچا تھا وہ اپنی سلیقہ شعاری، محنت اور محبت سے اس گھر کو جنت بنا دے گی، مگر اس کی سوچیں صرف سوچوں تک ہی محدود تھیں۔ شادی کی پہلی رات ہی اس گھر میں اس کا مقام متعین ہو گیا تھا۔ رات بھر شہزادیوں سا روپ لیے وہ اپنے مجازی خدا کی آمد کے انتظار میں بیٹھی رہی، اور رات بھر اس کا یہ انتظار فقط انتظار ہی رہا۔ پہاڑ جیسی لمبی رات کا ایک ایک پل آنکھوں میں کاٹ کر صبح بے حد دکھی دل کے ساتھ وہ نماز کی نیت سے اٹھی تو اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کا مجازی خدا کمرے میں داخل ہوا۔ رحاب دیکھ سکتی تھی کہ اس کا چہرہ بے حد سپاٹ تھا، دلہوں جیسی کوئی بات ہی نہیں تھی اس میں۔ وہ پلٹ کر یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی جب وہ تھکے تھکے سے انداز میں صوفے پر تقریباً گرتے ہوئے بولا، "آئی ایم سوری، رات میرے عزیز دوست کا گھر واپس جاتے ہوئے بہت شدید ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اسی لیے ساری رات اس کے ساتھ ہاسپٹل میں گزر گئی۔ تم نے مائنڈ تو نہیں کیا نا؟" وہ یوں پوچھ رہا تھا جیسے جانے ان دونوں کے بیچ کتنی شناسائی ہو اور ان کی شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا ہو۔ رحاب غصے سے خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ "نہیں، ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں مائنڈ نہیں کرتی میں." اس کے لہجے میں تلخی تھی جسے محسوس کیے بغیر وہ ریلیکس انداز میں بولا، "گڈ، لڑکیوں میں برداشت کا مادہ ہونا چاہیے۔ میں شاور لے لوں پھر ریسٹ کروں گا، تم چاہو تو باہر گھر والوں کے ساتھ بیٹھ سکتی ہو۔" وہ شخص اذیت دینے میں ماہر تھا۔ رحاب محض دکھ سے اس کی طرف دیکھ کر رہ گئی۔ اس شخص نے سرسری سی نگاہ سے بھی اس کے حسین سراپے کو نگاہ بھر کر دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ پلٹی تھی اور نوچ نوچ کر اپنا زیور اتارنا شروع کر دیا تھا۔ سارب نے محض سرسری نگاہ سے اس کی طرف دیکھا اور پھر واش روم میں گھس گیا۔ رحاب کی آنکھیں اس لمحے آنسوؤں سے بھری تھیں۔ رات بھر بے مقصد جاگنے کے باعث سر بے حد بھاری ہو رہا تھا اور آنکھوں میں جیسے کسی نے ریت بھر دی تھی۔ سارب کے شاور لینے تک وہ بے آواز روتی رہی۔ کتنے بہت سارے خواب تھے جو اس نے محض اس شادی کے لیے قربان کر ڈالے تھے۔ وہ آگے پڑھنا چاہتی تھی مگر اس شادی کے لیے اس نے اپنی پڑھائی ادھوری چھوڑ دی تھی۔ اسے جاب کرنے کا کریز تھا، اپنی پہلی تنخواہ سے ڈھیر ساری شاپنگ کرنا اس کا خواب تھا، مگر اس نے یہ خواب بھی سارب علی ہمدانی پر قربان کر دیا۔ کتنی دعائیں مانگی تھی اس نے اس شخص کو پانے کے لیے، مگر ان دعاؤں کا حاصل کیا رہا تھا؟ بظاہر بے حد خوبصورت نظر آنے والے اس شخص نے محض سرسری نگاہ سے بھی اس کا جائزہ نہیں لیا تھا اور نہ ہی اپنی کوتاہی کی کوئی وضاحت کی تھی کہ وہ اس خطا کے لیے اس کو معاف کر دیتی۔ پہلی بار سارب علی ہمدانی کو اس نے اپنے بھائی کے آفس میں دیکھا تھا اور ان دونوں کی فیملی دبئی میں سیٹل تھی۔ پہلی نظر میں ہی وہ اسے بہت اچھا لگا تھا۔ بعد میں اپنے بھائی سے ہی اسے یہ پتا چلا کہ وہ دبئی کی بڑی فرم میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہے، اور یہ بھی کہ ذہانت اور ٹیلنٹ اس بندے پر ختم ہے۔ وہ تو اس کا ظاہری رنگ و روپ دیکھ کر ہی اس سے مرعوب ہو گئی تھی، اب جو اس کی شان میں اتنے قصیدے سنے تو اور فین ہو گئی اس کی۔ اس کے بعد گاہے بگاہے آفس کے چکر لگانا اور اسے دیکھنا جیسے اس کا معمول بن گیا۔ پورے 4 سال تک یہ تعلق یوں ہی چلتا رہا۔ ان 4 سالوں میں رحاب کبھی اتنی ہمت نہ کر سکی کہ سارب سے ڈائریکٹ کوئی بات کر سکے۔ وہ اس کے بھائی سے کئی بار اس کی موجودگی میں بھی ملتا اور وہ بس قریب بیٹھی پرشوق نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتی رہتی۔ 4 سال بعد اچانک اس کے بھائی نے مستقل پاکستان شفٹ ہونے کا پکا ارادہ کیا تو اسے پتا چلا کہ وہ تو سارب علی کی محبت میں بری طرح گرفتار ہے۔ جس روز وہ دبئی ایئرپورٹ سے پاکستان کے لیے روانہ ہو رہی تھی اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھیں۔ اس موقع پر بھی سارب انہیں سی آف کرنے ایئرپورٹ آیا تھا اور اس نے اس کے بھائی سے مصافحہ کرتے وقت بہت گہری نگاہوں سے اس کی طرف بھی دیکھا تھا، اور بس اس کی اسی ادا نے رحاب کو خوش فہمی میں مبتلا کیا تھا کہ وہ بھی اس میں دلچسپی رکھتا ہے۔ اسی احساس کے زیر اثر دبئی سے پاکستان کا سفر اس کے لیے سہل ہو گیا تھا۔ پاکستان آ کر ہفتوں اس کی طبیعت ملول رہی۔
گو اس کا بھائی اب بھی دبئی میں تھا، اسے اس کی کمی محسوس ہوتی تھی، مگر اس سے زیادہ وہ سارب علی ہمدانی کو مس کرتی تھی۔ یہاں آ کر یوں تو وہ دوبارہ تعلیم میں مگن ہونے کے باعث مصروف ہو گئی تھی، مگر رات میں بستر پر لیٹتے وقت کسی کا خوبصورت سراپا ضرور اس کی نگاہوں میں سما جاتا تھا۔ دن یوں ہی بے کل گزر رہے تھے کہ ایک روز اسے یہ خوشخبری ملی کہ سارب علی ہمدانی کی فیملی پاکستان شفٹ ہو گئی ہے۔ یہ سرپرائز اس کے لیے کسی طور عید سے کم نہیں تھا۔ گو سارب دبئی میں ہی تھا، مگر پھر بھی اس کے دل کو تسلی مل گئی تھی کہ وہ لوٹ کر یہیں آئے گا۔ اب سارب کی بھابھی کبھی کبھار ان کے ہاں آ جایا کرتی تھیں۔ آہستہ آہستہ دونوں میں آنا جانا بڑھا تو سارب کی سوبر سی بھابھی کا دل بھی روحاب پر ٹک گیا۔ سادہ سی طبیعت کی مالک وہ نٹ کھٹ سی لڑکی انہیں اس قدر اچھی لگی کہ چٹ منگنی پٹ بیاہ والا کام ہوا۔ روحاب حیران تھی کہ کیا دعائیں یوں بھی مستجاب ہو جاتی ہیں، مگر اب انہی دعاؤں کی قبولیت نے اسے آنسوؤں کے نذرانے سونپ دیے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگر وہ اس شخص کو پسند نہیں تھی تو اس نے چپ چاپ شادی کیوں کروا لی اس سے۔ دل تھا کہ جیسے کٹ کٹ کر گر رہا تھا۔ کتنا مشکل ہوتا ہے ایک ایسے شخص کے ہاتھوں اذیت سمیٹنا جسے آپ نے رو رو کر دعاؤں میں مانگا ہو۔ اعتبار مت کرنا، چاند کی اداسی کا، منزلوں کی قربت کا، درد کی جدائی کا، بے کلی کی فرقت کا، چاہتوں میں خوشبو کا، راستے میں خوشیوں کا، راستے میں لوگوں کا، پیار کے مسافر کا، ہجر کے بہانے کا۔ اعتبار مت کرنا، آنسوؤں کے بہنے کا، عمر بھر زمانے کا۔ اعتبار مت کرنا، اعتبار مت کرنا۔ کیا ہو رہا ہے؟ وہ اپنا مختصر سا سامان پیک کر رہی تھی جب عمر بنا کوئی آہٹ کیے اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے حلیے کی مانند اس کا لہجہ بھی شکستہ ہو رہا تھا۔ وہ پلٹ کر اس کی طرف دیکھے بغیر اپنا کام کرتی رہی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے علیزہ؟ عمر شاید اس کی خاموشی سے ہرٹ ہوا تھا۔ وہ پلٹی اور ایک سرسری نگاہ اس کے نڈھال سراپے پہ ڈالنے کے بعد دوبارہ رخ پھیر گئی۔ میں جا رہی ہوں عمر۔ واٹ؟ مگر کہاں؟ عمر کو شاید اس سے ایسے جواب کی توقع نہیں تھی، تبھی تیزی سے لپک کر اس کے قریب آیا تھا۔ علیزہ کام سے ہاتھ روک کر بیڈ پر اس کے مقابل بیٹھ گئی۔ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، کہیں نہ کہیں تو ٹھکانہ مل ہی جائے گا۔ ابھی یہاں سے فی الحال اپنی دوست روحاب کی طرف جاؤں گی، پھر وہاں سے اسی کے ساتھ کسی ایدھی سینٹر میں شفٹ ہو جاؤں گی، یا ہو سکتا ہے جاب مل جائے تو کسی ہاسٹل وغیرہ میں پناہ لے لوں گی۔ اس نے کچھ بھی عمر سے چھپانا مناسب نہ سمجھا۔ جواب میں وہ مچل کر اس کے قدموں میں ایڑیوں کے بل بیٹھ گیا۔ کیوں علیزہ؟ اس کے سوال پر علیزہ نے یوں نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جیسے اس کی عقل پر ماتم کرنا چاہ رہی ہو۔ کیوں؟ ابھی کل میری وجہ سے تمہارے گھر میں جو ہنگامہ ہوا ہے، کیا وہ وجہ کافی نہیں ہے عمر؟ اس کے لہجے میں افسردگی اور ٹھہراؤ تھا۔ عمر اس کے انداز میں سر جھٹک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ ہنگامے تو روز کا معمول ہے علیزہ۔ اس عورت کی فطرت میں درج ہے کہ وہ کسی کے ساتھ سکون سے نہیں رہ سکتی، پھر کیوں اثر لیتی ہو اس کی فضول بکواس کا؟ اس کے جھنجھلاہٹ بھرے لہجے پر علیزہ کے لب پھیکے سے انداز میں مسکرا دیے۔ میں بد کردار ہوں مگر بے عزت نہیں ہوں عمر۔ شٹ اپ! اس کے تپ جانے پر وہ پھر مسکرائی تھی۔ میں جانتی ہوں تم مجھ سے مخلص ہو، مگر ایسی مخلصی کا کیا فائدہ عمر جو آپ کی عزت کو تحفظ نہ دے سکے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے تمہاری اور ثانیہ کی زندگی میں کوئی طوفان آئے۔ میں نہیں برداشت کر سکتی۔ خدا گواہ ہے میں اس گھر میں صرف عزت اور پناہ کے لیے آئی تھی۔ میری وجہ سے یہاں کچھ برا ہو ایسا قطعی ارادہ نہیں تھا میرا۔ تم بہت اچھے ہو عمر، مگر میری تقدیر اتنی اچھی نہیں ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ کمزور پڑ گیا تھا۔ عمر پشیمانی سے سرد آہ بھرتا رخ پھیر گیا۔ میں تمہیں در بدر خوار ہوتے نہیں دیکھ سکتا علیزہ۔
جانتی ہوں، اسی لیے سوچ سمجھ کر قدم اٹھاؤں گی۔ وہ پھر خلوص سے مسکرائی تھی، تبھی وہ کچھ سوچتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ایک سوال پوچھوں علیزہ؟ وہ اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ عمر نے اپنے دونوں ہاتھ ٹراؤزر کی پاکٹس میں گھسا لیے۔ علیزہ، کیا تم مجھ سے سیکنڈ میرج کر سکتی ہو؟ سوال کیا تھا؟ شاید علیزہ کے ری ایکشن کا امتحان تھا۔ وہ کتنی دیر اس سوال پر عمر کے منہ کی طرف دیکھتی رہی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ بہت مشکل یا انوکھا سوال تو نہیں کیا؟ ہاں، تمہارے لیے نہیں ہوگا، مگر میرے لیے اس سے زیادہ مضحکہ خیز سوال کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ علیزہ کا لہجہ تلخی سے پر تھا۔ عمر تڑپ اٹھا۔ کیا کہہ رہی ہو علیزہ؟ صحیح کہہ رہی ہوں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم اپنی بیوی سے بے حد محبت کرتے ہو اور کسی صورت اس کی شان میں گستاخی کے مرتکب نہیں ہو سکتے۔ میں تم سے شادی کا سوچوں تو مجھ سے بڑھ کر احمق کون ہوگا؟ معاف کرنا عمر، مگر یہ حقیقت ہے۔ عورت اگر بار بار مرد کے ہاتھوں میں کھلونا بنتی ہے تو اس کا واحد سبب اس کی کم عقلی کے ساتھ ساتھ محبت کا لالچ بھی ہے۔ محبت وہ واحد ہتھیار ہے جس کا سہارا لے کر ازل سے ابد تک مرد عورت کو شکست دیتا رہا ہے۔ ازل سے ابد تک عورت خوار ہوتی رہی ہے اور خوار ہوتی رہے گی۔ اس لمحے اس کی آنکھیں جیسے جل رہی تھیں۔ عمر کے لبوں کو چپ لگ گئی۔ کچھ معاملات خواہ کتنے ہی آسان کیوں نہ معلوم ہو، ہمیشہ اختیار سے باہر ہوتے ہیں علیزہ۔ بہت دھیمے لہجے میں کہہ کر اس نے کچھ پل علیزہ کی طرف دیکھا، پھر گہری سانس بھر کر اس کے کمرے کی دہلیز کو عبور کر گیا۔ وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا۔ ادھر علیزہ کے دل کی ساری بدگمانیاں، سارا دکھ جیسے اس کے لیے آنسوؤں میں بہہ گیا تھا۔ محبت اگر انسان کو خوار کرتی ہے تو وہ اس کے لیے خوار ہو گئی تھی۔ محبت اگر خودداری کے خاتمے کا نام ہے تو علیزہ سعید کی خودداری بھی کہیں منہ لپیٹ کر سو گئی تھی۔ اسے بھول گیا تھا کہ ابھی چند روز پہلے اس شخص نے کس بے دردی سے اس کی محبت کی توہین کرتے ہوئے اس کے پاکیزہ احساسات کا گلا گھونٹا تھا۔ محبت کے میدان میں یہ دوسری ٹھوکر تھی اس کے لیے، مگر اب اس کا دل جیسے باغی ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ پھر اسی باغی دل کی بغاوت سے مجبور ہو کر وہ بنا کسی کو کچھ بتائے چوری ہاسپٹل میں علی رضا کو دیکھنے آئی تھی، مگر وہاں پہنچنے پر اسے پتا چلا کہ وہ اپنے گھر شفٹ ہو چکا ہے، اور اس کے اندر پھر مایوسی پھیل گئی۔ اس کی یہ سوچ ہی نہیں، یقین بھی تھا کہ وہ اپنی محبت کی شدت سے علی کا دل بدل سکتی ہے۔ اس کی نگاہ میں محبت ایسا ہتھیار تھی جسے ہاتھ میں لے کر کوئی بھی جنگ جیتی جا سکتی ہے، کسی بھی پتھر کو موم کیا جا سکتا ہے، اور اسے اپنے جذبوں پر کامل یقین تھا۔ پورے 1.5 ہفتے کے بعد اس روز وہ کالج آئی تو جیسے علی کے بغیر کالج کا ہر گوشہ ویران تھا۔ اس کی آنکھیں بے اختیار ہی اسے یاد کر کے چھلک اٹھیں۔ السلام علیکم۔ وہ سر جھکائے رونے میں مصروف تھی جب کسی کے بلا تکلف سلام کرنے پر چونک کر سر اوپر اٹھایا۔ نگاہ سے کچھ ہی فاصلے پر ایک نازک سی لڑکی کھڑی اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ وعلیکم السلام۔ لڑکی کی طرف بنا پلک جھپکائے دیکھتے ہوئے اس نے بامشکل جواب دیا تھا، اگر آپ اعتراض نہ کریں تو کیا میں کچھ دیر کے لیے آپ کے پاس بیٹھ سکتی ہوں؟ لڑکی کے سوال پر اس کا سر خود بخود اثبات میں ہل گیا تھا۔ تھینکس، میرا نام میمونہ ہے، پیار سے سب مجھے مون کہتے ہیں۔ آپ بھی یہی کہہ سکتی ہیں بوقت ضرورت۔ علیزہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس لڑکی نے بطور خاص اسے ہی کیوں ڈسٹرب کیا تھا، اور یہ بھی کہ وہ اسے اپنے بارے میں یوں فری سٹائل میں کیوں بتا رہی تھی۔ اوکے، مگر آپ مجھے یہ سب کیوں بتا رہی ہیں؟ بالآخر اس نے اپنی حیرانی دور کرتے ہوئے پوچھ ہی لیا تھا۔ وہ لڑکی اس کے سوال پر دھیمے سے انداز میں مسکرائی تھی۔ لگتا ہے آپ کنفیوزڈ ہو رہی ہیں، اصل میں مجھے آپ سے علی رضا کے متعلق کچھ بات کرنا تھی۔ میں کزن ہوں اس کی، بلکہ فرسٹ کزن۔ بنا کوئی تمہید باندھے اس نے فوری اپنا نقطۂ نظر بیان کر دیا تھا۔ علیزہ اس کے جواب پر بھی حیران رہ گئی تھی۔
علی رضا کے بارے میں؟ مگر کیا؟ اس کے سوال پر علی کی کزن نے ذرا سا نظروں کا رخ پھیرتے ہوئے جواب دیا تھا۔ وہ معصومیت سے یک ٹک اسے دیکھتی رہی۔ کیا بتانا ہے علی کے بارے میں؟ بہت کچھ، اس کا فیملی بیک گراؤنڈ، اس کی ہابیز، اس کی پسند ناپسند، سب کچھ۔ پھر اس کے بعد تم فیصلہ کرنا کہ کیا تمہیں واقعی اس سے محبت کرنی چاہیے یا نہیں۔ میمونہ کا لہجہ اب بھی تجسس سے پر تھا۔ علیزہ نے آہستہ سے اپنا سر جھکا لیا۔ میں جانتی ہوں آپ مجھے کیا بتانا چاہتی ہیں، یہی نا کہ اچھا لڑکا نہیں ہے، لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اچھا ہے یا برا، میری محبت اس کی فطرت سے مشروط نہیں۔ علی کے بارے میں بات کرتے ہوئے خود بخود ہی اس کا لہجہ خشک ہو گیا تھا۔ علیزہ کے سامنے بیٹھی علی کی کزن اس کے الفاظ پر بھی مسکرا اٹھی۔ جن لڑکیوں کا کوئی کردار نہیں ہوتا ان کی سوچ ایسی ہی ہوتی ہے۔ شٹ اپ! میرے چپ ہو جانے سے حقیقت تو نہیں بدل جائے گی۔ کہنا کیا چاہتی ہو تم؟ علیزہ کا دماغ اچھا خاصا تپ گیا تھا، لہٰذا آپ سے تم کا فرق بھی مٹ گیا۔ کہنا تو بہت کچھ چاہتی ہوں یار، لیکن تم سننے پر رضامند ہی نہیں ہو۔ بلا کی پر اعتماد اور باضبط لڑکی تھی۔ علیزہ نے اپنی آنکھیں اس کے چہرے پر ٹکا دیں۔ کہو، کیا کہنا ہے تمہیں؟ علی کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد میمونہ نے اس سے پوچھا تھا جب وہ بولی، کچھ نہیں سوائے اس کے کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں، لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتا۔ آئی ڈونٹ کیئر، میں لین دین کی محبت کی قائل نہیں۔ وہ تمہیں کبھی عزت نہیں دے گا علیزہ۔ تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو؟ اب کہ اس نے ترچھی نگاہوں سے اپنے سامنے بیٹھی اس خوبصورت سی لڑکی کی طرف دیکھا تھا۔ اس لیے کیونکہ کبھی اس سے محبت کے سفر میں بھی انہی راستوں پر گامزن تھی جن پر اب تم چل رہی ہو۔ یہ رائگان سفر تھکن کے سوا اور کچھ نہیں دیتا۔ علیزہ، مجھ سے پوچھو میں نے کیسے عذاب لمحوں کی اذیت اٹھائی ہے، کتنی راتیں اسی کے خاندان کا حصہ، تمہیں تو یہ رعایت بھی حاصل نہیں۔ اس کا لہجہ دھیما تھا۔ علیزہ کے لبوں پر آپ ہی آپ تلخ سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ تو تم مجھے اس لیے بدظن کرنا چاہتی ہو کہ وہ تمہیں نہیں ملا تو مجھے بھی نہ ملے؟ نہیں، خدا جانتا ہے میری ایسی کوئی سوچ نہیں ہے۔ آج سے چند روز پہلے تو میں تمہارے بارے میں جانتی بھی نہیں تھی۔ وہ تو علی کے حادثے کے بعد اس کے سیل پر تمہارے میسج پڑھے اور فطری تجسس کے ہاتھوں مجبور تمہاری ریکارڈ کال سنی تو اس سے کہانی کا پتہ چلا۔ یہاں آ کر کوئی 20 لوگوں سے تمہارا پوچھا، تب کہیں جا کر تم ملی ہو۔ مجھے غلط مت سمجھنا علیزہ، میں تمہاری ویل وشر ہوں۔ اس کے لہجے میں خلوص تھا۔ کتنی ہی دیر بنا پلک جھپکائے اس کے چہرے کی طرف وہ دیکھتی رہی۔ تم نہیں جانتی علیزہ، اس کی پرورش اچھے ماحول میں نہیں ہوئی۔ محض 2 سال کا تھا جب اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات کے فقط چند ماہ کے بعد انکل نے دوسری شادی کی میری پھپھو سے۔ تم انہیں دیکھو نا علیزہ تو کبھی جان نہ پاؤ کہ وہ علی کی سگی ماما نہیں ہے، مگر اس کے باوجود وہ ان کی عزت نہیں کرتا۔ بچپن سے ہاسٹل کے ماحول میں پڑھنے بڑھنے سے اسے رشتوں کی قدر و اہمیت کا احساس بھی نہیں ہے۔ وہ صرف عیاشی کرنا جانتا ہے، آئے روز نت نئی لڑکیوں کو اپنے چکر میں پھنسانا اور بدنام کر کے چھوڑ دینا، یہی ہابی ہے اس کی۔ تم اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہو، تمہیں چاہیے کہ تم عقل سے کام لے کر کوئی ایسا قدم نہ اٹھاؤ جس کا براہ راست اثر تمہاری زندگی پر پڑے۔ بہت ہی مناسب الفاظ میں میمونہ اسے سمجھا رہی تھی اور وہ سر جھکائے جانے کیا کیا سوچتے ہوئے چپ چاپ رونا شروع ہو گئی تھی۔ اس نے عمر کا گھر چھوڑ دیا۔ زندگی ایک مرتبہ پھر نئے امتحان کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی چیلنجنگ انداز میں مسکرا رہی تھی۔ عمر کا گھر چھوڑنے کے بعد اس نے رحاب کے اصرار پر اسی کے گھر میں پڑاؤ ڈال لیا تھا، جس پر رضیہ بیگم قطعی خوش نہیں تھی۔ وہ گہری نیند لے کر اٹھی تو اس کے سیل پر ان کی کال آ گئی۔ السلام علیکم امی، کیسی ہیں آپ؟ تیرے جیتے جی کیسی ہو سکتی ہوں؟ ان کا لہجہ ناراضی سے پر تھا۔ علیزہ کے لبوں کی مسکراہٹ پل میں معدوم ہو گئی۔ کیوں؟ اب کیا کیا میں نے؟
عمر کا گھر کیوں چھوڑ آئیں؟ عزت راز کیوں نہیں آتی تمہیں؟ وہاں عزت نہیں مل رہی تھی امی، اور بے عزتی اب مزید مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ چپ کر، تو ہمیشہ اپنی کرتی ہے۔ دل کو ذرا سا اطمینان تھا کہ چلو کسی اپنے کے پاس محفوظ ہے، مگر وہ اطمینان بھی نہیں رہنے دیا تو نے۔ در بدری کی عادت پڑ چکی ہے تمہیں۔ اب پتہ نہیں کیسے لوگ ہوں گے جن کے پاس بوریا بستر اٹھائے چلی آئی ہے۔ ان کے غصے کا گراف کسی طور بھی نیچے نہیں آ رہا تھا۔ علیزہ کے لب پھر پھیکے سے انداز میں مسکرا دیے۔ اچھے لوگ ہیں امی، بہت اچھی دوست ہے میری جس کے پاس رہ رہی ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ مگر رضیہ بیگم نے اس کی تسلی کا کوئی جواب دیے بغیر کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ یہ مائیں بھی نہ بس۔ مسکرا کر سیل فون کو دیکھتے ہوئے اس نے بالآخر بستر چھوڑ دیا۔ تبھی کسی کی بھاری پاٹ دار آواز کانوں میں آئی، رحاب تم ایک نمبر کی کاہل کام چور ہڈ حرام لڑکی ہو۔ اچھا بھلا شام میں یاد بھی دلایا تھا کہ صبح جلدی گھر سے نکلنا ہے، مگر مجال ہے تم نے میرا سوٹ پریس کر کے رکھا ہو۔ وہ کمرے سے باہر آئی تو رحاب کی منمناہٹ سنائی دی، سوری بھائی، وہ میں ٹی وی میں لگی تھی تو بالکل ہی ذہن سے نکل گیا۔ اگین سوری، میں کچن سے فارغ ہوتے ہی ابھی کر دیتی ہوں۔ رہنے دو، خود ہی کر لوں گا میں، نروٹھے لہجے میں کہہ کر وہ پلٹا تھا کہ علیزہ سامنے آ گئی۔ السلام علیکم، گڑبڑا کر فوراً اس نے سلام جھاڑ دیا تھا۔ جب وہ فوراً اس کے چہرے سے نگاہ چھڑاتے سر کے اشارے سے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ آؤ علیزہ، میں تمہیں اٹھانے ہی آ رہی تھی۔ رحاب کی نگاہ جو ہی اس پر پڑی وہ خوش آمدی سی مسکرا دی۔ خیریت ہے، شور کیوں ہو رہا تھا؟ وہ نپے تلے قدم اٹھا کر کچن میں اس کے قریب ہی چلی آئی۔ تبھی رحاب پھر مسکرا دی، میرا بھائی یار بیچارہ سخت عاجز آیا ہوا ہے مجھ سے، مجال ہے جو ان کا کوئی بھی کام وقت پر ہو جائے مجھ سے۔ تم شروع سے ایسی ہی ہو۔ آنٹی کہاں ہیں؟ اپنے کمرے میں ہوں گی۔ تم سناؤ میرے غریب خانے میں پہلی شب کیسی بسر ہوئی؟ بہت اچھی، لیکن میں زیادہ دن تم پر بوجھ نہیں بن سکتی۔ بہتر ہے کہ ہم دونوں چل کر کوئی مناسب سے کرائے والا ہوٹل دیکھ لیں۔ چپ، دوبارہ ایسی کوئی فضول بات سوچی بھی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ رحاب کو اس کی بات ناگوار گزری تھی۔ وہ چاہنے کے باوجود احتجاج نہیں کر سکی۔ کوئی بوجھ نہیں ہو تم مجھ پر۔ اس شاندار گھر کی دیواریں آوازوں کے شور کو ترسی ہوئی ہیں علیزہ۔ یہاں میرے بھائی اور ماما کے علاوہ ہے ہی کون جس کے لیے تمہاری یہاں موجودگی تکلیف کا باعث ہے؟ بولو۔ کپوں میں چائے انڈیلتے ہوئے وہ اس سے مخاطب ضرور تھی، مگر اس کی مکمل توجہ چائے کی طرف ہی تھی۔ علیزہ نے چپ چاپ باہر روڈ کی جانب کھلی کھڑکی سے باہر جھانکنا شروع کر دیا۔ ناراض مت ہونا پلیز، اس وقت میں ذرا جلدی میں ہوں، آفس سے واپس آ کر دماغ صاف کروں گی تمہارا۔ تب تک تم چاہو تو ٹی وی انجوائے کر سکتی ہو، یا پھر گھومنا پھرنا چاہو تو گھومو پھرو۔ اس کے ہاتھ جس تیزی سے چل رہے تھے علیزہ اس کی مصروفیت کا اندازہ لگا سکتی تھی۔ تبھی چپ چاپ اسبات میں سر ہلا کر اس کے ہاتھ سے گرما گرم چائے کا کپ تھام لیا۔ جلدی جلدی سارے کام نپٹا کر وہ گھر سے واپس آئی تو ذہن ایک مرتبہ پھر بے حد ڈسٹرب تھا۔ اس کی گاڑی سگنل پر رکی تھی، تبھی اپنی گاڑی کے برابر اس نے سارب علی حمدانی کی گاڑی کو رکتے دیکھا تھا۔ وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، اس کی نظریں سامنے روڈ پر تھیں، مگر رحاب چاہنے کے باوجود اپنی نظروں کو اس سراپے سے ہٹانے کی ہمت نہ کر سکی۔ اس کا سیل ڈیش بورڈ پر پڑا بج رہا تھا، سکرین پر علیزہ کا نام جگمگا رہا تھا، مگر وہ اس کی کال پک نہ کر سکی۔ سامنے روڈ پر گاڑیاں گرین سگنل آن ہوتے ہی پھر بھاگنا شروع ہو گئی تھیں، مگر وہ کتنی ہی دیر وہیں رکی رہی۔ اس وقت دماغ کے ساتھ ساتھ جیسے دل نے بھی اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ آفس جانے کی بجائے لانگ ڈرائیو پر نکل گئی۔ گو فضا میں اب بھی خنکی تھی، ہلکی ہلکی دھند بھی دیکھنے کو مل رہی تھی، مگر وہ ہر چیز سے بے نیاز گاڑی بھگاتی رہی۔ اس کا سیل اب بج بج کر خود ہی آف ہو گیا تھا۔ سٹیئرنگ پر جمے اس کے ہاتھ آہستہ آہستہ کپ کپا رہے تھے۔
اسے اب بھی یاد تھا کہ شادی کی پہلی شب کی صبح اس کے لیے کتنی اذیت ناک تھی۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر کس گناہ کی سزا جھیل رہی ہے۔ سارب شاور لینے کے بعد کچھ دیر سنگار ٹیبل کے سامنے کھڑا تیار ہوتا رہا، پھر اچھی طرح پرفیوم کا چھڑکاؤ کر کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ رحاب کی آنکھیں رات بھر جاگنے کے باعث سرخ ہو رہی تھیں، اعصاب بھی بوجھل محسوس ہو رہے تھے، مگر اس کے باوجود اسے اپنا بھرم رکھنے کے لیے اٹھ کر شاور لینا پڑا تھا۔ وہ دن اس کا بے حد مصروف گزرا تھا۔ شام گئے تک اپنے سسرالی رشتہ داروں کے درمیان گھری وہ مختلف رسومات کا نشانہ بنی رہی تھی، اور اس کے پہلو میں بیٹھے سارب علی ہمدانی کے لب جیسے مسکراہٹ بھول کر آپس میں مل گئے تھے۔ تمام رسوم اور شام کے کھانے سے فارغ ہو کر جس وقت وہ اپنے کمرے میں آئی، اس کا پورا بدن تھکن سے چور ہو کر دکھ رہا تھا، لہذا بیڈ پر گرتے ہی وہ نرم کمبل کی آغوش میں لیٹی نیند کی دبیز وادی میں اتر گئی تھی۔ سارب اس کے سونے کے بعد کمرے میں آیا تھا اور پھر کتنی ہی دیر اس کے پہلو میں بیٹھ کر سگریٹ پھونکتا رہا تھا۔ عین اسی پل اس کے سیل پر سالار کی کال آئی تھی، جسے اس کا عزیز الجان دوست ہونے کا اعزاز حاصل تھا، لہذا نہ چاہتے ہوئے بھی اسے کال پک کرنی پڑی تھی۔ ہیلو ہیلو کے بچے، شادی کرواتے ہی سر سے پاؤں تک بدل گیا، سالار وہی نہیں رہا۔ دوسری طرف سے اس کا چہکتا ہوا لہجہ جیسے اس کی ہیلو کا منتظر تھا۔ وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ نہیں یار، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ کہاں ہے تو؟ اپنے خوبصورت گھر کے ڈرائنگ روم میں۔ تو اس کے گھٹنے سے لگ کر بیٹھا ہوگا۔ تنہا بیٹھا ہوں۔ بہت کوشش کے باوجود اپنی آواز کو بھرانے سے روک نہیں سکا۔ دوسری طرف سالار کو جیسے زبردست جھٹکا لگا۔ واٹ؟ تو ٹھیک تو ہے نا؟ پتہ نہیں۔ کیا مطلب؟ میں آ رہا ہوں ابھی تیری طرف۔ نہیں یار، تم رہنے دو، میں کل خود مل لوں گا تم سے، فوراً سے پیشتر اس نے کہا تھا، مگر سالار نے اس کا جواب سننے سے قبل ہی کال کاٹ دی۔ اگلے 15 منٹ میں وہ اس کے دروازے پر تھا۔ سارب تھکے تھکے سے قدم اٹھاتا اپنے بیڈ روم سے نکلا اور سالار کو لے کر ڈرائنگ روم میں آ بیٹھا۔ چل اب بتا، کیا پرابلم ہے تیرے ساتھ؟ وہ بیمار تھا مگر اس کے باوجود فریش دکھائی دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ سارب اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کیا ضرورت تھی تمہیں اتنی ٹھنڈ میں یوں دوڑتے چلے آنے کی؟ ضرورت تو تھی نا، میرا یار یہاں پریشان ہو اور میں وہاں سکون سے سو جاؤں، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ چل بتا، پسند کی لڑکی مل جانے پر بھی منہ کیوں لٹکا ہوا ہے تیرا؟ وہ مکمل احتساب کے موڈ میں تھا۔ سارب پھر گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ یہ وہ لڑکی نہیں ہے سالار جسے میں پسند کرتا تھا۔ کیا؟ ہاں یار، یہ کوئی اور ہے۔ اتنی بڑی غلطی کیسے ہو گئی؟ وہ اس کے لیے دل سے پریشان ہوا تھا۔ سارب مضطرب انداز میں صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سب قسمت کا کھیل ہے سالار، بھلا قسمتوں سے کون لڑ سکا ہے آج تک؟ کتنی ٹوٹ پھوٹ کا لہجہ تھا اس کا۔ سالار کا دل جیسے کٹ کر رہ گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا سارب کہ میں تم سے کیا کہوں، پھر بھی اتنی گزارش ضرور کروں گا کہ جو ہو چکا ہے اسے قبول کر لو۔ بے قصور کسی کو اذیت دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ حساس انسان تھا اور سارب کو اس سے ایسی ہمدردی کی توقع تھی، لہذا اس کی نصیحت پر آہستہ سے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اس نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ تو ساتھ ہے تو کوئی دکھ نہیں ہے سالار، قدرے جذب کے عالم میں اس نے کہا تھا۔ سالار کی آنکھیں اس کی محبت پر نم ہو گئیں، جبکہ ڈرائنگ روم سے ملحقہ سارب کے بیڈ روم میں ابھی تھوڑی دیر قبل جاگنے والی رحاب کے آنسو جانے کتنی ہی دیر تک اس کے تکیے کو بھگوتے رہے تھے۔ وہ بہت چھوٹا تھا جب سالار سے اس کی دوستی ہوئی تھی۔ اب بھی اسے یاد تھا ان دنوں دن بہت سرد تھے۔ ہلکی ہلکی نکلی ہوئی دھوپ میں اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلنا اسے بے حد اچھا لگتا تھا۔ ان دنوں اسے سائیکل چلانے کا جنون کی حد تک شوق تھا،
مگر اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ اپنی خواہشوں کو تعبیر دے سکے۔ چند سال قبل ہی اس کے والد کی ڈیتھ ہو گئی تھی، جس کے باعث گھرداری کا سارا نظام اس کے بڑے بھائی خاور حسن نے سنبھال رکھا تھا۔ اس کی والدہ زیب حسن اس کے والد کی ڈیتھ کے بعد اکثر بیمار رہنے لگی تھیں، لہذا گھر کی مکمل مختاری اس کی بڑی بھابھی حسنہ خاور کو مل گئی تھی۔ یوں گھر میں ایک طرح سے اس کے بھائی اور بھابھی کا مکمل راج تھا۔ اسے ضرورت کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بعض اوقات بہت ترسنا پڑتا تھا۔ اکثر وہ سکول سے آتا تو اسے سخت بھوک لگی ہوتی، مگر اس کی بھابھی بھی جان بوجھ کر کسی نہ کسی کام میں لگی رہتی۔ یوں مجبوراً اس کے رونے پر اس کی ماں تیز بخار کے باوجود خود اٹھ کر اس کے لیے روٹی بناتی۔ ذرا بڑا ہونے پر اس نے بھوک پر ضبط کرنا سیکھ لیا۔ پھر والدہ کی وفات کے بعد اس کی شخصیت میں اور بھی ٹھہراؤ آ گیا۔ غیر محسوس طور پر اس نے اپنے سارے کام خود اپنے ہی ذمے لے لیے تھے۔ صرف شام کا کھانا وہ بھابھی کے ہاتھ سے کھاتا۔ اس کے لیے بھی زیادہ تر اس کی کوشش یہی ہوتی کہ کسی نہ کسی دوست کے ساتھ گھر سے باہر ہی کھا لے۔ زندگی میں اگر سالار حسن کا ساتھ نہ ہوتا تو شاید والدہ کی وفات کے بعد وہ بکھر کر رہ جاتا۔ پہلی بار جب اس نے گلی کے ایک بچے کی بائی سائیکل حاصل کرنے کے لیے پورے 1 گھنٹے اسے دھکے لگا لگا کر سواری کروائی، مگر اس کے باوجود اس لڑکے نے اسے چند منٹ سائیکل چلانے کے بعد دھکا دے کر نیچے گرا دیا، تب سالار حسن ہی اس کی مدد کے لیے تیزی سے لپک کر اس کے پاس آیا تھا۔ اس کے فادر کی نئی پوسٹنگ ہوئی تھی اس شہر میں، اور اس کے پاس اپنی نئی سائیکل تھی۔ اس نے نہ صرف گرے ہوئے صارف کو اٹھایا تھا بلکہ اپنی سائیکل بھی اسے چلانے کے لیے دی تھی۔ جانے وہ کب سے اسے سائیکل کے لیے خوار ہوتے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کے بعد جوں وقت گزرتا گیا دونوں کی دوستی مضبوط سے مضبوط تر ہوتی گئی۔ صارف کی ساری ضرورتیں سالار بنا کہے ہی پوری کرتا رہا۔ پھر اس کے اصرار اور محبت نے والدہ کی وفات کے بعد اسے مزید تعلیم کے لیے اکسایا۔ اسی کی ہیلپ نے اسے پہلی شاندار جاب دلوائی اور بعد میں اسی کے بل بوتے پر اسے بزنس کی دنیا میں اپنا قدم جمانے کا موقع ملا۔ صارف کے لیے اس کی ہستی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ تھی۔ وہ اسی کی ذات میں اپنا ہر رشتہ تلاشتا تھا۔ اکٹھے کھانا پینا، اکٹھے آنا جانا اور اکثر اکٹھے ہی سو جانا ان کی زندگی کا معمول بن گیا تھا۔ جن دنوں صارف کو رحاب میں دلچسپی ہوئی تھی اس نے سب سے پہلے سالار کو بتایا، اور یہی وقت تھا جب سالار نے بھی اپنی خفیہ محبت کی سادہ سی کہانی اس کے گوش گزار کی۔ اس کے بقول اسے ایک سادہ سی لڑکی اچھی لگتی تھی، مگر اس نے کبھی اس لڑکی کو نہیں بتایا تھا کہ وہ اسے اچھی لگتی ہے۔ صارف نے اصرار کیا تھا کہ وہ اسے لڑکی دکھائے، مگر اس نے ٹال دیا تھا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ رحاب میں اس کی دلچسپی محبت میں تبدیل ہوتی گئی، اور وہ اپنے ہر جذبے سے سالار کو باخبر کرتا گیا تھا۔ ادھر وہ بھی گاہے بگاہے اسے اپنی محبت سے متعلق کوئی نہ کوئی بات سنا دیتا۔ اس تمام کہانی میں سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ دونوں نے ہی ایک دوسرے کی محبوبہ کو ابھی تک نہیں دیکھا تھا۔ رحاب کے پاکستان شفٹ ہونے کے کچھ ہی عرصے بعد سالار نے اسے اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان شفٹ ہونے کی خبر سنا دی تھی۔ ساتھ ہی وہ اسے مجبور کر رہا تھا کہ وہ بھی سب کچھ سمیٹ کر پاکستان چلے، مگر اس کے اصرار کے باوجود وہ فوری طور پر اس کے ساتھ پاکستان نہ جا سکا، جس کے باعث سالار کے 15 دن اگر پاکستان میں گزرتے تو 15 دن دبئی میں۔ وہ جب پاکستان ہوتا تو رات بھر اسے سونے نہ دیتا۔ صارف کو اکثر اس سے گلہ ہوتا کہ وہ اپنی ہر بات اس سے شیئر نہیں کرتا، مگر وہ ہر بار ہنس کر ٹال دیتا۔ جس لڑکی سے وہ محبت کرتا تھا اس کا نام اس نے اپنی پسند سے شونا رکھا ہوا تھا۔ وہ اکثر صارف کے سامنے اس کا ذکر کرتے ہوئے اسے میری شونا کہتا، لہذا صارف بھی اس کی محبوبہ کو اسی نام سے یاد کرتا۔ اس کے لیے وہ لڑکی دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی تھی جسے سالار جیسے شخص نے چاہا تھا، اور اس کی سب سے بڑی خواہش بھی یہی تھی کہ وہ اس لڑکی سے ملے، مگر سالار نے کبھی اس کوشش میں اسے کامیاب نہیں ہونے دیا۔ وہ اکثر اپنی محبوبہ کو کسی نہ کسی تقریب میں دیکھتا۔ 1-2 بار مارکیٹ میں اس کی اس سے براہ راست بات بھی ہوئی، پھر کئی بار وہ اس کی بھتیجی کے ساتھ
اس کے گھر بھی آئی، اس کی فیملی سے ملی اور یہ تمام باتیں سالار نے خود رات بھر کال کر کے اسے بتائی تھیں۔ صارب اچھی طرح جانتا تھا کہ سالار کی زندگی میں اس لڑکی کی کیا اہمیت، کیا قدر و قیمت تھی۔ وہ اس کا ذکر کرتا تو پھول کی مانند کھل اٹھتا تھا۔ اپنے سیل پر رنگ ٹون بھی اس نے میری شونا ہی سیٹ کروا رکھی تھی۔ جن دنوں اس کی شادی کے انن فنن دن رکھے گئے ان دنوں سالار یورپ میں تھا اور روڈ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو کر بستر پر پڑا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اپنی شادی کی خوشی وہ صحیح طور پر انجوائے بھی نہ کر سکا تھا، جبکہ سالار نے میلوں دور ہو کر بھی اس کی شادی کے مختلف فنکشنز کے لیے جانے کیا کیا کر دیا تھا۔ صارب کی خفگی پر اپنی انتہائی مجبوری کے باوجود وہ بارات والے روز پہنچ گیا تھا، اور پھر جس وقت انتہائی نفاست سے تیار ہوئی روحاب کو اس کے پہلو میں اسٹیج پر لا کر بٹھایا گیا، اس وقت اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، مگر یہ ساری خوشی اس وقت تجسس اور حیرانی میں بدل گئی جب اس نے سالار حسن کی آنکھوں میں روحاب کی طرف دیکھے ہوئے خوشیوں کے دیپ بجھتے دیکھے۔ محض چند لمحوں میں اس کی بجھتی آنکھیں اور چکراتا سر صارب کو اچھی خاصی پریشانی میں مبتلا کر گیا تھا۔ پھر اس کے بعد کو اس نے صارب کی خوشی کے لیے زبردستی مسکراہٹ کا لبادہ بھی اوڑا، مگر خود کو نارمل نہ رکھ سکا۔ یہی وجہ تھی کہ دودھ پلائی کی رسم کے فوراً بعد وہ بیماری کا بہانہ بنا کر اسٹیج سے اٹھ گیا تھا، مگر صارب کے اندر الجھن چھوڑ گیا۔ اسے گمان نہیں تھا کہ وہ کبھی حقیقت تک پہنچ پائے گا، مگر سالار کی بڑی بھابھی نے ساری کہانی کھول کر رکھ دی۔ وہ شاید اپنی کسی جاننے والی کو ہی بتا رہی تھیں کہ یہی تو ہے وہ لڑکی جس سے سالار شادی کرنا چاہتا تھا، دیکھا نہیں کیسے لمحوں میں بجھ کر رہ گیا۔ سچ کہتے ہیں کہنے والے، یہ دوستی بڑا امتحان لیتی ہے، اور بس یہی جملہ اسے مسمار کر گیا تھا۔ اسے خبر ہی نہ تھی کہ اتنی بڑی حقیقت جاننے کے بعد وہ اپنے پاؤں پر کھڑا کیسے رہ سکے گا۔ ایک طرف دل تھا تو دوسری طرف زندگی جیسا دوست، وہ دوست جس نے زندگی میں اسے صرف خوشیاں ہی خوشیاں دی تھیں۔ کتنی عجیب بات تھی کہ اسی دوست کو اس نے گہرے دکھ سے ہمکنار کر دیا تھا۔ وہ رو دیا تھا اور بہت ٹوٹ کر رویا تھا اپنے نصیب کی بد نصیبی پر، روحاب کی بے وفائی اور فریب پر، اپنے جان سے پیارے دوست کو پہنچنے والی نادانستہ تکلیف پر، اور اپنے ساتھ ہونے والے مقدر کے اس عجیب و غریب اتفاق پر۔ روحاب جان بھی نہ سکی تھی، مگر وہ لمحوں میں صدیوں کا سفر طے کر آیا تھا۔ عمر کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی تھی، لہذا نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اس کی خبر گیری کے لیے جانا پڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی جہاں سائرہ بیگم کی آنکھوں کے دیپ روشن ہوئے تھے، وہیں ثانیہ کی پیشانی کے بل مزید گہرے ہو گئے تھے، مگر اس نے پرواہ نہیں کی۔ اسے اب لوگوں کے رویوں کی خاص پرواہ رہی بھی نہیں تھی۔ عمر البتہ اسے دیکھ کر کھل اٹھا تھا۔ کیسی ہو علیزہ؟ الحمدللہ بخیریت ہوں، تم کیسے ہو؟ تمہارے سامنے ہوں۔ تم نے تو دوبارہ پلٹ کر خیریت دریافت کرنا بھی گوارا نہیں کی، میرا نہیں تو کم از کم امی کا ہی خیال کیا ہوتا۔ وہ گلا کر رہا تھا۔ علیزہ سائرہ بیگم کے پاس بیٹھتے ہوئے بے مقصد مسکرا دی۔ بس بہت مصروف رہی پچھلے دنوں، اسی لیے نہیں آ سکی۔ خیر اب تو گھر میں امن و سکون ہے نا؟ ثانیہ کمرے میں نہیں تھی، اسی لیے اس نے یہ سوال پوچھا تھا۔ جواب میں ایک تلخ سی مسکراہٹ عمر کے لبوں پر بکھر گئی۔ ایسی ہماری قسمت کہاں، جن کے اپنے اندر بے سکونی ہوتی ہے وہ کسی دوسرے کو بھی سکون سے نہیں رہنے دیتے علیزہ۔ کوئی دوسرا حل نہیں، میں ثانیہ کو ڈائیورس دے رہا ہوں۔ کیا؟ عمر کے حتمی لہجے سے جیسے 1000 واٹ کا جھٹکا لگا تھا، جبکہ سائرہ بیگم دھیرے سے سر جھکا گئیں۔ وہ چوڑیاں اتار رہی تھی جب صارف علی حمدانی نے کمرے میں قدم رکھا۔ روحاب نے سرسری سی ایک نگاہ اس پر ڈال کر رخ پھیر لیا۔ صارف نے اس کی خفگی کو محسوس کیا تھا، مگر وہ اس پر توجہ کیے بغیر کندھے پر پڑا کوٹ قریبی صوفے پر پھینک کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ روحاب کو اس لمحے اپنے اندر زندگی گھٹتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ مسلسل ضبط کی کوشش میں سرخ ہوتی آنکھیں چھلکنے کو بے تاب تھیں، مگر اس نے جلدی سے اپنا چہرہ رگڑ لیا۔
وہ کم از کم اس شخص کے سامنے کمزور پڑنا نہیں چاہتی تھی جس نے اسے اپنا کر عرش سے فرش پر لا پٹکا تھا۔ سارب فریش ہو کر کمرے میں واپس آیا تو رحاب بستر میں دبک کر اپنا کمبل درست کر رہی تھی۔ وہ کچھ سوچتا ہوا اس کے پہلو میں دراز ہو گیا۔ کھانا کھا لیا رحاب؟ یوں ہی بات کرنے کو جو پہلا سوال اس کی سمجھ میں آیا وہ یہی تھا۔ رحاب نے کمبل لپیٹ کر اس کی طرف سے رخ پھیر لیا۔ نہیں۔ کیوں؟ وہ حقیقتاً حیران ہوا تھا مگر رحاب نے وضاحت ضروری نہیں سمجھی، تبھی وہ بولا، آئی ایم سوری رحاب، اگر مجھے ذرا سا بھی علم ہوتا کہ تم مجھ میں انٹرسٹڈ نہیں ہو تو میں یہ شادی کسی صورت نہ کرتا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، فی الحال میں آپ سے اس موضوع پر بات نہیں کر سکتی۔ وہ اپنا ضبط کھو رہی تھی۔ سارب نے ہاتھ بڑھا کر اس کا رخ اپنی طرف پھیر لیا۔ تم کس موضوع پر بات کر سکتی ہو؟ کسی موضوع پر بھی نہیں۔ اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے اس نے خفگی جتائی تھی مگر سارب نے پرواہ نہیں کی۔ اس نے زبردستی اسے دونوں کندھوں سے تھام کر اپنے سینے پر گرا لیا تھا۔ مانا کہ ہمارا رشتہ انچاہا ہے مگر ہم آپس میں بات تو کر سکتے ہیں رحاب۔ وہ اس کا امتحان لینے پر تلا تھا۔ رحاب اس کے فولادی بازوؤں کی گرفت میں کسی کمزور سے پرندے کی مانند پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ کوئی بات نہیں کرنی مجھے تم سے، چھوڑو۔ روندھے لہجے میں کہتی وہ آپ سے تم کا فاصلہ سمیٹ گئی تھی۔ سارب اس کے احتجاج پر یوں ہی ضد میں آ کر اسے مزید مضبوطی سے خود سے جکڑ گیا، یوں کہ رحاب کے لیے سینے سے سانس خارج کرنا بھی ممکن نہ رہا۔ کچھ پل اسی کشمکش میں بیت گئے۔ جب وہ تھک گئی تو اس کی فولادی گرفت سے رہائی کی کوشش ترک کرتے ہوئے اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سارب کے لیے یہ لمحہ کسی امتحان سے کم نہیں تھا۔ زندگی اس کی باہوں میں تھی مگر وہ اسے محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ تصور کے پردے پر جیسے ہی سالار کا عکس جھلملاتا اسے لگتا جیسے اس نے آگ کے شعلوں کو لپیٹ میں لے رکھا ہو۔ رحاب رو رہی تھی جب وہ اسے خود سے الگ کرتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ کاش مجھے پتا ہوتا کہ میں کس لڑکی سے شادی کر رہا ہوں۔ اس بار اس کے لہجے میں درد تھا۔ رحاب زخمی نگاہوں سے اسے دیکھتی بیڈ سے اتری اور بھاگ کر کمرے سے نکلتے ہوئے باہر برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر چہرہ آنکھوں پر ٹکاتے ہوئے رو پڑی۔ پاگل ہو گئے ہو عمر؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ عمر نے اس کی حیرانی پر ذرا سا سر جھٹکتے ہوئے رخ پھیر لیا تھا۔ اس میں پاگل پن کی کیا بات ہے؟ میرا اس عورت کے ساتھ گزارا ممکن نہیں ہے۔ اب تمہیں احساس ہوا کہ تمہارا اس کے ساتھ گزارا ممکن نہیں؟ اب کیا ہو گیا؟ چند سال ہی تو ہوئے ہیں اس شادی کو، ابھی تو بچہ بھی ایک ہی ہے۔ پاگل مت بنو عمر، یہ تعلق اتنا ناپائیدار نہیں ہوتا کہ یوں لمحوں میں جذباتی فیصلے کر لیے جائیں۔ لیکن میرا اب اس عورت کے ساتھ مزید گزارا ممکن نہیں ہے۔ مزید بحث سے احتراز کرتے ہوئے اس نے حتمی لہجے میں کہا تھا۔ علیزہ سر ہاتھوں پر گراتے ہوئے سائڈ پر بیٹھ گئی۔ میں ثانیہ سے بات کروں گی، اسے سمجھاؤں گی۔ کوئی فائدہ نہیں، وہ عورت سمجھنے سمجھانے کی حد سے باہر نکل چکی ہے۔ پھر بھی میں ایک کوشش ضرور کروں گی۔ طلاق ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتی۔ لیکن تم چھوڑو، تم نہیں سمجھو گی۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر کہہ نہیں پا رہا تھا۔ علیزہ پہلی بار اسے بہت زیادہ الجھا ہوا دیکھ رہی تھی۔ کیا سمجھانا چاہ رہے ہو تم مجھے؟ ایک نظر پاس بیٹھی سائرہ بیگم پر ڈالتے ہوئے بالآخر اس نے پوچھ لیا تھا۔ کچھ نہیں، بس تم دعا کرو میرے لیے، مجھے سکون نہیں ہے۔ اس کے سوال پر ہلکی سی سانس بھرتے ہوئے وہ وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ علیزہ اس کے جانے کے بعد گردن سیدھی کرتی وہیں سائرہ بیگم کے قریب بستر پر نیم دراز ہو گئی۔ عمر غلط کر رہا ہے آنٹی، اسے ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ثانیہ بھی کچھ اچھا نہیں کر رہی ہے اس کے ساتھ۔ ان کا فوری جواب آیا۔ وہ کروٹ کے بل لیٹ کر سر دائیں ہاتھ پر ٹکا گئی۔ کیا مطلب؟ کیا میرے یہاں سے جانے کے بعد بھی کوئی جھگڑا ہوا ہے ان دونوں کے بیچ؟ ہاں بیٹے، جھگڑے تو روز ہوتے ہیں لیکن اب تو انتہا ہی ہو گئی ہے۔ ذرا سا بچہ لیٹ ہو جائے وہ طوفان اٹھا لیتی ہے کہ ضرور تم سے ملنے نکل گیا ہوگا۔ میں کچھ کہتی ہوں تو منہ کو آتی ہے۔ تم ہی بتاؤ ایسی صورتحال میں عمر اور کیا کرے؟
وہ غلط نہیں کہہ رہی تھیں۔ علیزہ ان کے چہرے سے نگاہ ہٹا کر چت لیٹ گئی۔ اسے یاد آ رہا تھا علی رضا کے معاملے میں اس کی کزن میمونہ سے بہت سی باتیں اس کے خلاف سن کر بھی اس کا دل اس کے لیے خراب نہیں ہوا تھا۔ پورے 2 دن وہ گمسم رہی تھی اور تیسرے دن ضبط کی حد کو کراس کرتے ہوئے دل کی اندھی تقلید پر وہ کالج سے سیدھی اسے ملنے اس کے گھر چلی گئی تھی۔ سخت دوپہر کے وقت سنسان سڑک پر پہلی بار اکیلے جاتے ہوئے اس کی ہتھیلیاں بار بار پسینے سے بھیگ رہی تھیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اتنے دنوں کے بعد جب علی اسے اپنے سامنے دیکھے گا تو کیسے تاثرات کا اظہار کرے گا۔ اس کے گھر والے اس کی آمد اور عیادت کو کس نگاہ سے دیکھیں گے۔ اس وقت وہ صرف دل کی شوریدہ سری کا ساتھ دے رہی تھی۔ علی رضا کی محبت کے معاملے میں اس کا نفس کمزور پڑ گیا تھا۔ بھری دوپہر میں جب وہ علی رضا کے گھر کے گیٹ پر پہنچی تھی، اسے یہ بھی بھول گیا تھا کہ اس کے اپنے گھر میں اس کی ذرا سی تاخیر پر بے قرار ہو جانے والی ماں اس وقت اس کے لیے کتنی پریشان ہوگی۔ خود سری اور خود غرضی کی انتہا تھی۔ دروازہ علی رضا کے گھر کی ملازمہ نے کھولا تھا۔ وہ خشک لبوں پر زبان پھیرتی بمشکل اپنا اعتماد بحال رکھ پائی تھی۔ السلام علیکم، یہ رضا صاحب کا گھر ہی ہے نا؟ گھر کے باہر لگی نیم پلیٹ پر 2-3 بار یہ نام پڑھنے کے باوجود اس نے پوچھا تھا، تب ملازمہ نے کہا، آہو جی، پر تسی کون ہو؟ میرا نام علیزہ ہے، رضا صاحب کے بیٹے علی کی کلاس فیلو ہوں، ان کی عیادت کے لیے آئی ہوں۔ اچھا جی، وہ تو گھر پر ہی ہیں مگر باقی لوگ ابھی گھر پر نہیں ہیں۔ کوئی بات نہیں، مجھے صرف علی صاحب سے ملنا ہے۔ وہ بار بار یہاں آنے کا نہ رسک لے سکتی تھی نہ ہمت کر سکتی تھی۔ تبھی جلدی سے بولی تو ملازمہ کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھتی بالآخر اسے علی رضا کے کمرے میں لے آئی، جو اس وقت اپنے سیل فون پر کسی سے باتوں میں مصروف تھا۔ نگاہ علیزہ پر پڑتے ہی نہ صرف وہ چونکا تھا بلکہ فوراً اٹھ کر بھی بیٹھ گیا تھا۔ حقیقت میں اسے 1% بھی امید نہیں تھی کہ علیزہ دوبارہ کبھی اس سے کوئی تعلق رکھے گی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی دوست نادیہ اسے ہرگز ایسا نہیں کرنے دے گی۔ ابھی فون پر وہ اپنے دوست سے بھی یہی بات کر رہا تھا کہ شکار خود ہی چل کر اس کی کچھاڑ میں آ گیا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ چہکتی نگاہوں سے اس کی ابتر حالی کا جائزہ لیتے ہوئے اس نے مسکرا کر اس کے مرے مرے سے سلام کا جواب دیا تھا۔ علیزہ ڈبڈباتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتی اس کے بیڈ کے کنارے پر ٹک گئی۔ ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ پتہ نہیں یار، اس کمرے سے باہر نکلوں گا تو پتہ چلے گا کیسا ہوں۔ ویسے تم باز نہیں آئی نا؟ وہ چوٹ کر رہا تھا۔ علیزہ ایک نظر اسے دیکھ کر رہ گئی۔ میں تمہیں کھو کر زندہ نہیں رہ سکتی علی، میرے لیے تمہارا ساتھ زندگی کا دوسرا نام ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اس روز میرا مان نہ توڑتی تم۔ میں نے مان توڑا کہ تم نے؟ وہ اس کے شکوے پر ہرٹ ہوئی تھی جب وہ خفگی سے تکیہ باہوں میں چھپاتے ہوئے بولا، شاید ہم دونوں نے ہی، بہرحال میں ہر قیمت پر تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اگر یہ ممکن نہیں تو خاموشی سے پیچھے ہٹ جاؤ علیزہ، میں ادھورے تعلقات کا قائل نہیں۔ میں سمجھی نہیں۔ تمہاری مرضی، میں نے کوئی مشکل بات نہیں کی ہے۔ دیکھو تم مجھے پانا چاہتی ہو نا؟ ہاں، میں بھی تمہیں کھونا نہیں چاہتا، اسی لیے چاہتا ہوں کہ ہم ایک ہو جائیں۔ فی الحال ہمارے دونوں کے گھر والے ہی شاید ہماری شادی نہ ہونے دیں، اس لیے میں تم سے خفیہ تعلقات رکھنا چاہتا ہوں۔ بولو، میرا ساتھ دو گی؟ وہ عشق کے میدان کا ماہر کھلاڑی تھا اور ادھر علیزہ عقل سے پیدل اناڑی۔ تمہارا کہنے کا مطلب ہے تم مجھ سے ناجائز تعلقات بناؤ گے؟ نہیں یار، دو پیار کرنے والوں کے درمیان ناجائز کچھ نہیں ہوتا۔ جب دل ایک ہوں تو جسموں کا ایک ہونا خاص اہمیت نہیں رکھتا۔ پھر جسموں کے ایک ہونے کا تقاضا کیوں کرتے ہو علی؟ وہ آسان شکار ثابت نہیں ہو رہی تھی۔ علی رضا نے کوفت سے لب بھینچ لیے۔ الو کی پٹھی ہو تم، بے وقوف لڑکی۔ میں تمہیں صرف اپنا بنا کے رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے یہ ضروری ہے کہ تمہارے جسم پر بھی صرف میرے ہی پیار کی نشانیاں ثبت ہوں۔ اتنی سی بات بھی نہیں سمجھ میں آئی تمہیں؟ آتی ہے، لیکن بنا نکاح کے میرے لیے ایسا سوچنا بھی حرام ہے۔
اس کا دل معمول کی رفتار سے کہیں تیز دھڑک رہا تھا۔ علی رضا سلگتی سی ایک خاموش نگاہ اس پر ڈالنے کے بعد پھر لب بھینچ گیا۔ تو یہ تمہاری ضد ہے؟ نہیں، ایک جائز مطالبہ ہے۔ اوکے ویٹ، ایک لمحے میں فیصلہ کیا تھا اس نے، اور اگلے ہی لمحے اس کا سیل فون اپنے قریبی دوست کے نمبر پریس کر رہا تھا۔ میں نے قاضی صاحب اور اپنے 4 گواہ دوستوں کو بلا لیا ہے، ابھی اور اسی وقت نکاح کرو گی مجھ سے؟ وہ جیسے ضد میں آ گیا تھا۔ علیزہ ہکا بکا سی اس کا جذبات سے عاری چہرہ دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ یوں اس طرح سے؟ میں کچھ نہیں جانتا، میرا ابھی اور اسی وقت تم سے نکاح ہو رہا ہے، وہ بھی تمہاری ضد پر، سمجھی تم؟ وہ شخص ہتھیلی پر سرسوں جمائے بیٹھا تھا، اور پھر اگلے آدھے گھنٹے میں اس کی تقدیر بدل گئی۔ بنا اپنے والدین اور دوستوں کو علم میں لائے وہ علی رضا سے نکاح کے بندھن میں بندھ چکی تھی۔ قاضی صاحب اور اپنے دوستوں کو شکریہ کے ساتھ رخصت کرنے کے بعد وہ اس کے قریب آیا تھا۔ اب تو خوش ہو نا تم؟ ہو گیا تم سے نکاح، اب اٹھو اور گھر جاؤ۔ کل شام 5 بجے شب عروسی کے لیے تمہیں لینے آؤں گا۔ اپنے گھر والوں سے بہانہ بنا کر تم میرے ساتھ شادی کی پہلی رات کیسے گزارنا چاہتی ہو یہ تم پر چھوڑتا ہوں، اب جاؤ۔ لمحوں میں اس کی تقدیر بدل کر وہ اب اسے ایک نئے امتحان کے سپرد کر رہا تھا۔ علیزہ عجیب سے احساسات میں گھری چپ چاپ اٹھ کر گھر آ گئی، جہاں رضیہ بیگم از حد تفکرات میں گھری بے چینی سے اس کی راہ دیکھ رہی تھیں۔ کہاں رہ گئی تھی تم؟ دروازہ کھولتے ہی انہوں نے بے تابی سے پوچھا تھا، جب وہ گھبرا کر ان سے نگاہ چراتے ہوئے بولی، کہیں نہیں، ایک دوست کی طبیعت آج کالج میں اچانک خراب ہو گئی تھی، اس کی عیادت کے لیے کلاس کی کچھ لڑکیاں گئیں تو مجھے بھی جانا پڑا۔ تو انفارم کر دیتی، موبائل کس لیے رکھا ہوا ہے اپنے پاس؟ موبائل میں بیلنس نہیں تھا امی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ بیلنس کی بچی، جو روزانہ کے 150 روپے ذاتی خرچ کے لیے مجھ سے اینٹتی ہو، وہ کہاں جاتے ہیں؟ وہ غصے میں تھیں۔ علیزہ ضد ہو کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس روز وہ نہ ٹھیک سے کھانا کھا سکی تھی، نہ سو سکی تھی۔ رات بھر بستر پر کروٹیں بدلتے وہ اس تبدیلی کے بارے میں سوچتی رہی جو اس کی زندگی میں اچانک در آئی تھی۔ اگلے روز شام تک بہت سوچنے کے بعد اس نے علی رضا کا ساتھ دینے کا عہد کر لیا تھا۔ رضیہ بیگم سے اپنی فرینڈ کی مہندی کی تقریب میں شرکت کا بہانہ بنا کر بے حد اصرار کے بعد اس نے شام میں سعید صاحب کے آنے سے قبل ہی گھر چھوڑ دیا تھا۔ گھر سے نکلتے وقت اس نے رضیہ بیگم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جلد لوٹ آئے گی، اور یہ بھی کہ نادیہ اس کے ساتھ ہوگی، مگر علی رضا کے ساتھ ہوٹل کے کمرے میں مقید ہونے کے بعد اس نے گھر فون کر دیا کہ اس کی دوست کی مہندی کی تقریب لیٹ شروع ہو رہی ہے، لہٰذا وہ اسے آنے نہیں دے رہی، اب صبح ہی اس کی واپسی ہوگی۔ رضیہ بیگم نے اس کی اس حرکت پر خفگی کا اظہار کیا تھا، مگر علیزہ نے بنا اثر لیے کال کاٹ دی۔ عشق کا جادو جب سر چڑھ کر بول رہا ہو تو بھلائی کی دلیل بھی ذہن و دل میں چبھتی ہے۔ علی رضا اسے اپنے ساتھ لے کر پہلے مارکیٹ میں گھومتا رہا، پھر پارلر لے گیا۔ جس وقت وہ مارکیٹ میں اس کے ساتھ جیولر شاپ سے باہر نکل رہا تھا، اسی وقت وہاں موجود نادیہ کی نگاہ ان دونوں پر پڑی تھی۔ علیزہ کا رنگ نادیہ کو دیکھ کر اڑ گیا تھا، مگر علی رضا نے کچھ جتاتی سلگتی سی نگاہ اس کے چہرے پر گاڑتے ہوئے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ہاتھ میں دبا لیا۔ نادیہ اس کی ہر ادا کا مطلب بخوبی سمجھتی تھی، تبھی ان دونوں پر 3 حرف بھیج کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ تاہم علی رضا کے اندر لگی آگ کو جیسے ہوا مل گئی تھی۔ ہوٹل کے کمرے میں بے حد نفیس میک اپ کے ساتھ اس کے مقابل بیٹھی علیزہ سعید دلہن بن کر بے حد پیاری لگ رہی تھی، مگر وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں صرف نادیہ کا عکس پھیلا ہوا تھا، لہٰذا اس کے قریب بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھامتے وقت وہ یہی محسوس کر رہا تھا کہ اس کے سامنے علیزہ سعید نہیں بلکہ نادیہ بیٹھی ہے، جسے پا کر حاصل کرنے کی طلب نے اسے نیم پاگل کر دیا تھا۔ گزشتہ دنوں یونیورسٹی میں اپنی راہ روکے جانے پر جیسے اس نے 2 تھپڑ سے سب کے سامنے اس کی عزت افزائی کی تھی، وہ اسے بھول نہیں پا رہا تھا۔
علیزہ اس کی قرب کے احساس میں قطرہ قطرہ موم بن کر پگھل رہی تھی، جبکہ علی کی گداز انگلیاں لرزتے ہوئے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چھوتی اسے یہی احساس دلا رہی تھیں کہ اس کے سامنے بیٹھی لڑکی کوئی اور نہیں، صرف اور صرف نادیہ ہے۔ تبھی وہ اس پر جھکا تھا اور دیوانہ وار اسے چومنا شروع کر دیا تھا۔ اس لمحے اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے ساری دنیا کو فتح کر لیا ہو، اور یہی وہ لمحہ تھا جب مدہوشی کے عالم میں اس نے علیزہ سے کہا تھا، علیزہ، مجھے بچے بہت اچھے لگتے ہیں، تم دیکھنا میرے بچے ساری دنیا پر راج کریں گے۔ اس لمحے نہ تو وہ مکمل ہوش میں تھا، نہ ہی اسے یہ یاد رہا تھا کہ انہوں نے یہ نکاح دنیا سے چوری کیا ہے۔ علیزہ نے اسے یہ حقیقت یاد دلانے کی بتہری کوشش کی تھی، مگر وہ اس وقت جذبات کے طوفان کی زد میں آیا منہ زور آندھی کی مثال لگ رہا تھا، ایسی منہ زور آندھی جو سب کچھ اکھاڑ کر لے جائے مگر تھمنے کا نام نہیں لیتی۔ علیزہ کو نادیہ سمجھ کر اس رات جو کچھ اس نے علیزہ سعید کے ساتھ کیا وہ اسے سبق سکھانے کو کافی تھا، مگر اس نے سبق نہیں سیکھا۔ علی رضا کی تمام تر شدتوں کو وہ اس کی محبت سے ہی منسوب کر رہی تھی، ایسی محبت جو علی کے دل میں اس کے لیے نہیں تھی۔ اگلے روز جب وہ بیدار ہوا تو علیزہ گھر جانے کے لیے بے چین ہو رہی تھی۔ مندی مندی آنکھیں کھول کر اس نے ایک نظر علیزہ کے حیا سے سرخ سادہ چہرے پر ڈالی، پھر نہ چاہتے ہوئے بھی تکیہ گود میں لے کر اٹھ بیٹھا۔ اٹھ گئیں تم؟ ہاں، امی پریشان ہو رہی ہوں گی، مجھے گھر جانا ہے۔ اتنی جلدی؟ جلدی کہاں ہے، دن نکل آیا ہے۔ اوکے، میں بات لے لوں، پھر ناشتہ کر کے نکلتے ہیں۔ گھر جا کر پتہ نہیں کیا سلوک ہوتا ہے تمہارے ساتھ۔ وہ مسکرایا تھا اور علیزہ اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ ناشتے کے دوران علی کا موضوع گفتگو بھی گزرنے والی رات ہی تھی۔ وہ بیتنے والے ایک ایک لمحے کا لطف لیتے ہوئے اسے کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ علیزہ گھر آئی تو رضیہ بیگم نے اچھے خاصے انداز میں اس کی طبیعت فریش کر ڈالی، مگر وہ اتنی خوش تھی کہ ان سے پڑنے والی ڈانٹ کا اثر لیے بغیر مسکراتی رہی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اس حقیقت کو 2-4 سال آسانی سے چھپائے رکھے گی، مگر علی رضا نے اسے اس کوشش میں کامیاب نہ ہونے دینے کی گویا قسم کھا لی تھی۔ ہر دوسرے روز وہ جیسے الجھ کر رہ جاتی، تعلیم میں اس کی دلچسپی نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی، اور یہ بات نادیہ سے چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اس کی روش پر کڑ رہی تھی، مگر زبان سے کچھ کہنا بیکار لگ رہا تھا اسے۔ اس روز بہت دنوں کے بعد وہ اس کے گھر آئی تو زیادہ دیر رضیہ بیگم کے پاس ہی بیٹھی رہی تھی۔ وہ ان سے ڈھکے چھپے لفظوں میں علیزہ کی شادی کی بات کرنے آئی تھی، مگر علیزہ اس کی بات سن کر تپ گئی۔ جانے کیوں اس کے دل میں نادیہ کے لیے ایک عجیب سی خلش اور نفرت نے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ جس وقت وہ رضیہ بیگم سے شادی کی بات کر رہی تھی وہ اس سے الجھ پڑی۔ تمہیں میری شادی کی بہت فکر ہے، کیوں؟ انگارے چباتے لہجے میں اس نے پوچھا تھا۔ جب وہ بولی، ہاں ہے، کیونکہ میں تمہیں بہت عزیز رکھتی ہوں اور یہ نہیں چاہتی کہ تم بے خبری میں کوئی نقصان اٹھاؤ۔ شٹ اپ، اپنا برا بھلا میں خود بھی بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ تمہیں میری فکر میں گھل کر دبلی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سمجھی؟ میں آنٹی سے بات کر رہی ہوں علیزہ، لہٰذا بہتر ہوگا تم خاموش رہو۔ کیوں رہوں خاموش؟ بات میری زندگی پر ہو رہی ہے، میں کیوں خاموش رہوں؟ اس کی جذباتیت کو دیکھتے ہوئے رضیہ بیگم کو اسے ڈپٹنا پڑا تھا۔ چپ کر علیزہ، میں دیکھ رہی ہوں آج کل بہت دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا۔ وہ ان کے ڈانٹنے پر پاؤں پٹکتی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ تاہم اس روز جو کچھ نادیہ نے رضیہ بیگم کے گوش گزار کیا تھا اس سے ان کی راتوں کی نیند اڑ گئی تھی۔ سالانہ پیپرز میں کچھ ہی دن رہتے تھے، لہٰذا انہوں نے اسے کالج چھوڑنے اور کالج سے لانے کی ذمہ داری وسیع کے سر ڈال دی تھی، جس پر اس نے کافی احتجاج کیا، مگر رضیہ بیگم نے اپنا فیصلہ واپس نہیں لیا۔ وہ جلد از جلد اس کا رشتہ طے کرنے کی خواہاں تھی، اور پھر اسی ہفتے میں اللہ نے اس کی یہ خواہش بھی پوری کر دی۔ اپنی منگنی والے دن وہ جیسے انگاروں پر لوٹ رہی تھی۔ رضیہ بیگم کا ارادہ امتحان کے فوری بعد اس کی شادی رچانے کا تھا،
لہٰذا اس کے لیے اب علی کے رشتے کی حقیقت کو چھپانا ممکن نہیں رہا تھا۔ یہی وجہ تھی اس رات سعید صاحب کے گھر واپسی لیٹ ہونے پر انہوں نے جب اسے جلدی پرائے ہو جانے کی بات دکھی لہجے میں بتائی تو اس نے بھی ہمت کرتے ہوئے اپنی تمام کہانی ان کے گوش گزار کر دی۔ اس لمحے رضیہ بیگم کا چہرہ کیسے طوفان کی زد میں آ کر سپید پڑ گیا تھا وہ دیکھ سکتی تھی۔ اس ماں کی بے بسی کا اندازہ لگانا اس وقت اس کے لیے مشکل نہیں تھا جو اپنی ہی کوکھ کے ہاتھوں شکست کھا گئی تھی۔ شاید معاملہ کسی طور پر سنبھل جاتا اگر علیزہ کی پریگنینسی سامنے نہ آتی۔ سلگتے دنوں اور سلگتی راتوں پر مبنی اس کڑے وقت میں ان کے لیے علیزہ کی شادی باقاعدہ طور پر علی رضا کے ساتھ باعزت طریقے سے کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا۔ تاہم علی رضا نے اس موقع پر علیزہ کا ساتھ نہیں دیا۔ اس نے اسے صاف بتا دیا کہ یہ نکاح اس نے صرف اس کی ضد پر اسے حاصل کرنے کے لیے کیا تھا یا پھر نادیہ سے اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے۔ وہ اذیت جو اس نے اپنی ماں کو ان کا مان توڑ کر دی تھی وہی درد اور اذیت علی رضا نے اس کا مان توڑ کر اسے لوٹا دی تھی۔ زندگی اس وقت کتنی کٹھن ہو جاتی ہے جب آپ کسی شخص کے لیے تمام کشتیاں جلا کر سمندر میں کودیں اور وہ شخص ہری جھنڈی دکھا کر خود کنارے پر جا لگے۔ اندھی خواہشات کی بھینڈ چڑھ کر اس نے اپنا جو نقصان کیا تھا اس کی سمجھ میں اب آ رہا تھا۔ رضیہ بیگم نے اس سے بات چیت قطعی کر کے نادیہ کو بلایا تھا اور اس سے یہ گزارش کی تھی کہ وہ علی سے بات کر کے اسے سمجھائے اور کہے کہ وہ ان کی عزت کی لاج رکھ لے۔ انہی کے مجبور کرنے پر اس نے روبرو علی رضا جیسے 3rd کلاس لڑکے سے بات کرنا گوارا کی تھی۔ علی اپنے ساتھ اپنے دوست حماد کو بھی لایا تھا تاکہ اس کے سامنے اس لڑکی کو ذلیل کر کے وہ اپنے اندر کی آگ بجھا سکے۔ وہ اس کے گھٹیا پن کے بارے میں جانتی تھی تبھی علیزہ کو ساتھ لے کر آئی تھی۔ ملاقات کا اہتمام حماد نے اپنے گھر کیا تھا کیونکہ نادیہ اس سے کسی ہوٹل یا پارک میں ملنے پر راضی نہیں تھی۔ علیزہ کا دل رو رو کر صرف ایک ہی دعا مانگ رہا تھا کہ علی اس سے باقاعدہ شادی پر مان جائے۔ وہ علی رضا کے سامنے آئی تو بے ساختہ رو پڑی جس پر نادیہ نے اسے خاصا ڈپٹ کر چپ کروا دیا۔ زہے نصیب جو آج آپ جیسی مغرور حسینہ خود اپنے پاؤں پر چل کر ہم جیسے آوارہ لوگوں سے ملنے چلی آئیں۔ علیزہ کے آنسوؤں کو یکسر نظر انداز کیے وہ نادیہ سے مخاطب ہوا تھا۔ جب وہ سرسری سی ایک نگاہ حماد پر ڈال کر خود کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے بولی، مجبوری تھی بہت بڑی وگرنہ تم بھی جانتے ہو میں کتوں کو ہڈی نہیں ڈالتی۔ چلو آج تو ڈال دی ہے، فرمائیے کون سی مجبوری آ پڑی تھی آپ کی؟ میری مجبوری سے تم بے خبر نہیں ہو۔ جو کھیل اس وقت تم علیزہ سے کھیل رہے ہو اسے ختم کرو اور باعزت طریقے سے اسے رخصت کروا کر لے جاؤ۔ کیوں؟ مجھے ایسی کون سی مصیبت پڑی ہے جو میں اسے رخصت کروا کر لے جاؤں جس کے پلے کچھ نہیں سوائے خوبصورت جسم کے؟ وہ بھی دیکھ دیکھ کر دل بھر گیا ہے اب تو، لہٰذا آئی ایم سوری، میں تمہاری یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا۔ ہاں ایک شرط پر اس بارے میں سوچ سکتا ہوں۔ کیسی شرط؟ اس کا لہو شریانوں میں ابل رہا تھا مگر وہ ضبط سے کام لے رہی تھی اور علی اس کے اسی ضبط کا فائدہ اٹھانا چاہ رہا تھا۔ تبھی اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا، اگر تم مجھ سے شادی کرنے کی حامی بھر لو تو تمہاری رفاقت کے صدقے اس کی قربت کا کڑوا گھونٹ بھی بھر سکتا ہوں۔ علیزہ کے منہ پر وہ اسے ذلیل کر رہا تھا، اسے اس کی اوقات یاد دلا رہا تھا۔ اس سے بڑھ کر بے عزتی کیا ہونا تھی اس کی؟ نادیہ اس کے الفاظ پر چلائی تھی، شٹ اپ، اپنی حد اور اوقات میں رہ کر بکواس کرو۔ وہی کر رہا ہوں، تم ہی ہو جو بلا وجہ کنٹرول سے باہر ہو رہی ہو۔ زبان سنبھال کر بات کرو علی، میں نادیہ کے لیے تمہارا ایسا لہجہ برداشت نہیں کر سکتا۔ حماد جو نہ جانے کب سے اس لڑکی کے لیے اپنے دل میں پروان چڑھتے میٹھے جذبات کو چھپائے ہوئے تھا، اچانک بول اٹھا، جس پر نادیہ کے ساتھ ساتھ علی رضا بھی چونک اٹھا تھا۔ کیوں؟ تو میرا دوست ہے، اس کی ہمدردی کا بخار کیوں چڑھ رہا ہے تمہیں؟ ہمدردی نہیں ہے یہ، جو بات کرنی ہے اخلاق کے دائرے میں رہ کر کرو۔ چل بھاڑ میں گیا تیرا اخلاق، میرا بس چلے تو بھرے بازار میں سب کے درمیان اس لڑکی کو پکڑ کر چٹاخ
اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا حماد نے زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر جڑ دیا۔ نادیہ ہکا بکا سی اس کا اشتعال دیکھتی رہ گئی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے ابھی اور اسی وقت، سمجھ لو کہ آج سے دوستی ختم ہو گئی ہماری۔ اس کے محض تھپڑ ہی کیا الفاظ نے بھی علی رضا کو چکرا دیا تھا۔ پاگل ہو گیا ہے تو، اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے 20 سال کی دوستی کو ختم کر رہا ہے؟ 2 ٹکے کی لڑکی نہیں ہے یہ، بہت عظیم ہے، اعلیٰ کردار کی عمدہ مثال ہے۔ اس پر کیچڑ اچھالنے کی اجازت نہیں دوں گا میں تمہیں۔ اس وقت وہ خود بھی اپنے جذبات سمجھنے سے قاصر تھا۔ نادیہ ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ علی رضا کو زبردستی وہاں سے رخصت کرنے کے بعد وہ شرمندہ سے لہجے میں اس سے مخاطب ہوا تھا۔ آئی ایم سوری مس نادیہ، میں اسٹوپڈ کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ آپ پریشان نہ ہو، میں اسے سمجھاؤں گا اور ضرورت پڑی تو اس کے فادر سے بھی بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر پہلے یہ بات میرے علم میں ہوتی تو میں کبھی ایسا نیچ قدم اٹھانے نہیں دیتا۔ شکریہ اس تعاون کے لیے۔ اس خلوص پر اندر ہی اندر متاثر ہوتی وہ بظاہر سرسری سے انداز میں کہہ کر جانے کے لیے اٹھی جب وہ بولا، ابھی بیٹھیں پلیز، آپ پہلی بار میرے گھر آئی ہیں، کچھ کھائے پیے بغیر گئیں تو مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، ابھی فی الحال میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کے خلوص کے لیے مشکور ہوں آپ کی۔ نہیں، اس کی بھی ضرورت نہیں، میرے دل میں آپ کے لیے بہت احترام ہے، خیال رکھیے گا اپنا۔ اس کے خلوص میں بناوٹ نہیں تھی۔ نادیہ بہت متاثر ہو کر واپس آئی تھی۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ اس کے فادر سے بات کرتا، علی رضا نے زبانی طلاق کا تحفہ علیزہ کو تھما دیا۔ الجھنیں بڑھیں تو پھر بڑھتی ہی چلی گئیں۔ بات گھر کے مردوں کے علم میں آئی تو وہ علیزہ کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ تبھی دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے رضیہ بیگم نے اسے نادیہ کے گھر بھجوا دیا۔ وہ جوان بیٹی کو آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ اسے اپنے غم کے بعد انہیں خود اپنے ہی گھر میں بہت سی مصیبتوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ حالات آہستہ آہستہ معمول پر آ رہے تھے، مگر علیزہ کا اب اپنے گھر جانا ممکن نہیں رہا تھا، لہٰذا نادیہ کی شادی حماد جیسے سلجھے ہوئے بہترین انسان کے ساتھ طے ہونے کے بعد جب قدرتی طور پر ہی اس کا مس کیریج ہو گیا تو وہ عمر کاظمی کے ساتھ اس کے گھر چلی آئی۔ رضیہ بیگم اس کے پل پل کی خبر رکھے ہوئے تھیں۔ علی رضا کے متعلق اس نے سنا تھا کہ وہ باہر چلا گیا تھا۔ اب تو اس کے تصور سے بھی گھن آتی تھی اسے۔ اپنی ماں اور گھر والوں کے ساتھ جو کچھ اس نے کیا تھا اس کے لیے بھی وہ خود کو قطعی معاف کرنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ کمرے سے نکل رہی تھی جب صحن میں بیٹھی ثانیہ کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھی۔ جواب میں ثانیہ نے تنفر سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے رخ پھیر لیا۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے ثانیہ، وہ نرمی سے بولی تھی، مگر ثانیہ کے لہجے میں جیسے انگارے دہک رہے تھے۔ اب بھی کچھ کرنے کہنے کو باقی رہ گیا ہے؟ کیوں ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گئی ہو میری زندگی کے؟ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہاری زندگی کے پیچھے پڑنے کا۔ یہ تم خود ہو جو اپنے لیے مصیبتیں اکٹھی کر رہی ہو۔ دیکھو میری طرف، ایک عشق نے کیا سے کیا حال بنا دیا ہے میرا، اور تمہیں تو تمہارے مرد کی عزت اور محبت دونوں حاصل ہے، پھر بھی ناشکری کرتی ہو تم۔ بہت نقصان اٹھاؤ گی ثانیہ، بہت نقصان اٹھاؤ گی۔ بد دعا دے رہی ہو تم مجھے؟ نہیں، سمجھا رہی ہوں، یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ عمر صرف اور صرف تمہارا ہے، وہ صرف تم سے پیار کرتا ہے۔ اس کا ذہن مت خراب کرو ثانیہ، اسے اتنی محبت، سکون اور اعتبار دو کہ وہ چاہے بھی تو تمہارے سوا کسی کے بارے میں نہ سوچ سکے۔ خدا کا واسطہ ہے تمہیں، میری بات مان لو، وگرنہ غصے میں آ کر اگر اس نے کوئی غلط قدم اٹھا لیا تو بہت پچھتاؤ گی تم۔ پلیز مان جاؤ میری بات۔ وہ اس کے سامنے رو پڑی تھی۔ ثانیہ کچھ سوچتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتی چپ چاپ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ تمہیں جب روبرو دیکھا کریں گے، یہ سوچا ہے، بہت سوچا کریں گے، نظر میں 14ویں کا چاند ہوگا، سمندر کی زباں بولا کریں گے، تمہارا عکس جب اترے گا دل میں، بدن میں آئینے ٹوٹا کریں گے،
بچھڑنا ہے تو یہ طے کر لیں اب سے، جدائی کا سفر تنہا کریں گے۔ مسلسل تیز بارش نے ہوا میں موجود خنکی کو بڑھا دیا تھا، مگر وہ جیسے خود اپنے آپ سے بے نیاز بس چلتی جا رہی تھی۔ عمر کاظمی کے قدم اس کے قدموں کے ساتھ اٹھ رہے تھے۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا علیزہ، بہت دیر خاموشی کے بعد اس نے کہا تھا۔ علیزہ کے آنسو اس کی پلکوں کے گوشوں پر جھلملاتے رہے۔ کس بات کا؟ وہی سیکنڈ میرج والی۔ میں نے کہا تھا کہ میں تم سے سیکنڈ میرج کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں تم سے سیکنڈ میرج نہیں کرنا چاہتی۔ کیوں علیزہ؟ وہ جیسے مچلا تھا اس کے جواب پر۔ علیزہ نے اپنے بڑھتے قدم روک دیے۔ کیوں؟ شاید میں تمہیں اس کیوں کا کوئی تسلی بخش جواب نہ دے پاؤں، لیکن اتنا ضرور کہوں گی عمر، محبت کی تتلی تم مردوں کے لیے بھلے پیار کے موسم کی محتاج ہو، مگر عورت خزاں کی رت میں بھی اسے اپنے سینے سے لگا کر رکھتی ہے۔ چاہے عمر بیت جائے اس کی، وہ محبت کے محور کے گرد چکر کاٹتی رہتی ہے۔ تم مرد لوگ یکسانیت سے اکتا جاتے ہو، مگر ہم عورتیں، ہم ایک بار جہاں پڑاؤ ڈال دیں پھر ساری عمر اس بستی کی یاد ہمارے دل میں بستی ہے۔ ابھی میری یہ باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی، لیکن میں اتنا ضرور سمجھتی ہوں کہ خود ایک عورت ہو کر میں کسی دوسری عورت کا گھر اور دل نہیں اجاڑ سکتی۔ یار، میں سیکنڈ میرج کی بات کر رہا ہوں، اسے گھر سے نکال تو نہیں رہا۔ اور پھر یہ مما کی بھی خواہش ہے، بچپن سے ہی انہوں نے تمہیں میری دلہن کے روپ میں دیکھا ہے، ان کی خواہش کا مان ہی رکھ لو۔ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے اب۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ جب تمہاری زندگی میں دوسرا کوئی مرد نہیں، کوئی آسرا، کوئی ٹھکانہ نہیں، پھر میرا ہاتھ تھامنے میں کیا قباحت ہے؟ اب وہ احتجاج کر رہا تھا۔ علیزہ تیزی سے برستی بوندوں کو اپنے وجود پر جھیلتی رہی۔ ہاں، میں بے آسرا، بے ٹھکانہ ہوں، آندھی میں درخت سے جدا ہو کر لوگوں کے پاؤں میں روندے جانے والے پتے کی مانند ہوں۔ میں جانتی ہوں عمر کہ میرا جرم محبت ہے، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اس جرم محبت کی معافی دنیا کے کسی قانون میں کوئی معنی نہیں رکھتی، جہاں چلتی دھڑکنیں بس زندہ ہونے کا پتہ دیتی ہیں، زندگی کا احساس نہیں بخشتی۔ محبت کے کچھ ایسے مسافر کہ جن کی جھولی میں عمر سے لمبی مسافت کے بعد بھی گرد اور پتھر ہی آتے ہیں۔ کوئی سنہری خواب کی تعبیر بھی نہیں بخشتی انہیں محبت، مگر میں قدرت کے اس فیصلے پر بھی راضی برضا ہوں، کیونکہ یہ آگ میں نے خود ہاتھ بڑھا کر اپنی مٹھی میں بھری تھی، میرے سوہنے رب نے میرے نصیب میں نہیں لکھی تھی۔ بہت سگنل دیے تھے اس نے مجھے بچ جانے کے لیے، مگر میں نے خود ہی اس طوفان کے سپرد ہو جانے کی ضد کر لی تھی۔ پھر خیر، تم اچھے لڑکے ہو، بہت اچھے، اس کا غم مت کرو۔ میں تمہاری زندگی میں فقط ایک راہ ہوں، ایک ایسی راہ جو کسی منزل تک نہیں لے جاتی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھیں۔ عمر کاظمی بہت دکھ بھرے تاثر کے ساتھ کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ جب اس نے آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر عمر کی آنکھوں کے کنارے سے ایک ایک آنسو چن کر اپنی ہتھیلی کے پوروں پر اتارا، پھر دھیرے سے مسکرا کر تیزی سے واپس پلٹتے ہوئے لمحہ بلمحہ اس سے دور ہوتی چلی گئی۔ بارش کی شدت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، مگر وہاں بھری برسات میں سڑک کنارے اکیلے کھڑے عمر کاظمی کی آنکھوں میں دھند سی شدت ضرور بکھر گئی تھی۔ سالار کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی تھی۔ سارب اس وقت میٹنگ میں تھا جب اسے سالار کی بھابھی کی طرف سے کال موصول ہوئی۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا جیسے اس کے اعصاب سن ہو گئے ہوں۔ سالار کو گرم ہوا کا چھونا بھی اسے قبول نہیں تھا، لہذا اطلاع ملتے ہی وہ میٹنگ چھوڑ کر فوراً ہاسپٹل کی طرف بھاگا تھا۔ بھابھی؟ ہاسپٹل پہنچ کر کوریڈور میں ہی اسے سالار کی بھابھی اور بہن مل گئیں، تو وہ ان کی طرف دوڑا آیا۔ کہاں ہے سالار؟ پریشانی کے ساتھ ساتھ اس کی سانس بھی پھول رہی تھی۔ جب بھابھی نے اسے بتایا ایمرجنسی وارڈ میں ہے، پتہ نہیں سارب کیا ہو گیا ہے اسے، جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے بجھ کر رہ گیا ہے، سارا دن کمرہ بند کر کے پڑا رہتا ہے، تین دن کھانا نہیں کھاتا۔
اب بھی رات سے بے ہوش فرش پر پڑا تھا، ہمیں تو صبح پتہ چلا۔ وہ زخموں پر نمک پاشی کر رہی تھیں۔ سارب علی ہمدانی کو لگا اس کی سانس سینے میں گھٹ کر رہ جائے گی۔ میں دیکھتا ہوں، اسے آپ ٹینشن مت لیں، بوجھل اعصاب کے ساتھ غیر متوازن لہجے میں کہتا وہ ایمرجنسی وارڈ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہاں جا کر اسے پتا چلا کہ سالار نے نیند کی گولیاں ضرورت سے زیادہ مقدار میں کھا کر ایک طرح سے خود کو نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کی تھی، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے کے مصداق وہ بچ گیا تھا۔ اس روز سالار کے روم میں شفٹ ہونے کے بعد رات میں وہ گھر واپس آیا تو روحاب کو لاؤنج میں اپنا منتظر پایا۔ نگاہ اس پر پڑتے ہی سارب کو لگا جیسے اس کے پورے بدن میں زہر اتر گیا ہو۔ کس قدر منافق اور گھنی لڑکی تھی وہ کہ محبت کے خواب کسی اور کو دکھا کر اپنا گرویدہ کیا اور شادی کسی اور سے رچا لی۔ اپنی بھابھی کے کردار کی وجہ سے وہ عورت ذات سے ویسے ہی متنفر تھا۔ اب روحاب کی طرف سے دل میں پیدا ہونے والی اس غلط فہمی نے اسے اس صنف سے مزید بدگمان کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بنا اس پر کوئی نگاہ ارادتاً ڈالے وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ روحاب اس کی بے اعتنائی محسوس کرنے کے باوجود فوراً اس کے پیچھے آئی تھی۔ آج آپ بہت لیٹ ہو گئے، خیریت تھی؟ خالص بیویوں والے انداز میں وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ سارب نے کوٹ اتار کر زور سے صوفے پر پٹخ دیا۔ خیریت ہو نہ ہو، میں جلدی یا دیر سے گھر آنے کے لیے تمہارے سامنے جواب دہ نہیں ہوں۔ پہلی بار اس کے لہجے میں بیگانگی کے ساتھ ساتھ از حد تلخی بھی تھی۔ روحاب نے بے حد سبکی محسوس کی۔ آپ بھول رہے ہیں مسٹر سارب ہمدانی، میں آپ کی بیوی ہوں۔ شٹ اپ! اس کے سرد لہجے میں احساس دلانے پر وہ چلایا تھا۔ ایک انچاہی عورت ہو میری زندگی میں تم، اور کچھ نہیں، سمجھی؟ نہیں سمجھی۔ انچاہی عورت تھی تو کیوں شامل کیا اپنی زندگی میں؟ کوئی زبردستی تو نہیں ہوئی تھی نا آپ کے ساتھ؟ پورے ہوش و حواس کے ساتھ قبول کیا تھا آپ نے مجھے، پھر نکاح کے فوراً بعد کیڑے کیوں نکل آئے مجھ میں؟ اس کی برداشت کی حد بھی ختم ہو چکی تھی۔ سالار نے ایک جھٹکے سے اسے سائڈ پر دھکیل دیا۔ تھکا ہوا ہوں میں، تمہاری بک بک سننے کی ہمت نہیں ہے۔ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ ایک نو بہاتہ جوڑا تھا۔ روحاب کے لیے اس کی اس درجہ نفرت سمجھ سے باہر تھی۔ وہ بیڈ پر اوندھے منہ گری تھی۔ سارب! اس سے پہلے کہ وہ واش روم میں گھستا وہ اٹھ کر پھر اس کے سامنے چلی آئی۔ ختم کرو اس کھیل کو آج، آپ کو نفرت ہے نا مجھ سے؟ میں انچاہی عورت ہوں نا آپ کی زندگی میں تو ٹھیک ہے، جا رہی ہوں میں واپس اپنے گھر۔ کوئی شوق نہیں مجھے کسی شخص کی زندگی میں ان وانٹڈ شخص بن کر رہنے کا۔ وہ چلا رہی تھی۔ سارب نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ آئی ڈونٹ کیئر۔ وہ اس وقت جذبوں کی یلغار میں تھا۔ روحاب کو لگا جیسے اس کا سب کچھ لمحوں میں ختم ہو گیا ہو۔ اس کے آنسو دکھ کی شدت سے پلکوں پر ہی اٹک گئے تھے۔ اوکے! غم کا پھندا اس کے حلق میں پھنس گیا تھا۔ سارب نگاہ چرا کر دل کا درد دباتا واش روم میں گھس گیا۔ روحاب اپنا مختصر سا سامان پیک کر کے جس وقت کمرے سے باہر آئی، موسم بے حد خراب ہو رہا تھا۔ تیز ہوا کے جھکڑ اور بارش کی بوندیں وہاں لاؤنج میں بھی اچھا خاصا شور برپا کر رہی تھیں۔ اسے اس موسم سے خوف آتا تھا۔ ہمیشہ ایسے موسم میں وہ دبک کر اپنے کمرے میں بیٹھ جاتی تھی، مگر اس وقت دل کا درد حد سے سوا ہو رہا تھا، لہٰذا خود کو گھسیٹتی وہ لاؤنج سے بھی باہر نکل آئی۔ گھر کے باقی افراد غالباً سو چکے تھے، کسی کو بھی خبر نہیں تھی کہ اس وقت وہ کس عذاب کے عالم سے گزر رہی تھی۔ کڑکتی بجلی اور پتھروں کے مانند زمین پر پڑتی بارش کی تیز بوندیں اس کے اندر بے حد خوف کو اجاگر کر رہی تھیں، مگر وہ خود سے بے نیاز سی چلتی رہی۔ اتنے خراب موسم میں نہ کوئی راستہ نظر آ رہا تھا، نہ دماغ کام کر رہا تھا۔ لوہے کا بھاری گیٹ کھول کر دھکیلتے ہوئے وہ بری طرح ہانپ گئی تھی۔ سارب اپنے کمرے کی کھڑکی سے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کا دل اس لمحے لہو لہو ہو رہا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت روحاب کو کوئی سواری نہیں ملے گی، لہٰذا وہ لوٹ کر گھر واپس ہی آئے گی، مگر
وہ لوٹ کر گھر واپس نہیں آئی تھی۔ وہ سڑک کے کنارے کھڑی کسی نہ کسی سواری کے گزرنے کا لا حاصل انتظار کرتی بارش میں بھیگتی رہی تھی۔ سارب پورے پون گھنٹے برداشت سے کام لیتا اس کے واپس پلٹنے کا انتظار کرتا رہا تھا۔ بعد ازاں اس کی ہمت جواب دے گئی تو کمرے سے نکل کھڑا ہوا۔ وہ ہنوز سڑک کنارے کھڑی بری طرح کپ کپا رہی تھی۔ چلو گھر، اس کے قریب پہنچ کر خاصی برہمی سے اس نے کہا تھا، مگر رحاب روتے ہوئے سنی انسنی کر گئی۔ تب اس نے زبردستی اس کا بیگ چھینا، پھر اسے بازو سے پکڑ کر تقریباً گھسیٹتے ہوئے بیڈ روم میں لایا تھا۔ بارش میں بھیگنے کے باعث نہ صرف وہ کپ کپا رہی تھی بلکہ بھرپور عیاں بھی ہو رہی تھی۔ وہ اس کے سراپے سے نگاہ چراتا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ مت تماشا بناؤ میرا، خدا کا واسطہ ہے تمہیں۔ ضبط کی شدت سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ رحاب وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ میں تماشا بنا رہی ہوں تمہارا کہ تم میرا تماشا بنا رہے ہو؟ غصے کی شدت میں آپ جناب کا تکلف ختم ہو گیا تھا۔ سارب نے اٹھ کر اسے زبردستی فرش سے اٹھا دیا۔ چلو کپڑے چینج کرو اٹھ کر، میرے سر میں پہلے ہی بہت درد ہے۔ میں اس وقت تم سے کسی بھی قسم کے جھگڑے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس کی برداشت واقعی جواب دے رہی تھی۔ رحاب ایک نظر اپنے سراپے پر ڈال کر فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے آئی تو سارب بہت حد تک خود کو سنبھال چکا تھا۔ اس کے اپنے کپڑے بھی بارش میں بھیگ چکے تھے، مگر اس نے کپڑے تبدیل کرنے کی بجائے صرف شرٹ اتار دی۔ سو جاؤ اب چپ چاپ، صبح جہاں دل چاہے چلی جانا، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا تمہیں، بیڈ پر نیم دراز ہوتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ رحاب صوفے پر بیٹھ کر گھٹنوں میں منہ چھپائے دیر تک روتی رہی۔ اذیت اپنی قسمت تھی، اذیت سے نہیں نکلے، جدا ہو کر بھی ہم دونوں محبت سے نہیں نکلے۔ انا کے دائرے میں تھے سو ایک دوجے کو کھو بیٹھے، مگر پھر عمر بھر دونوں ملامت سے نہیں نکلے۔ قدم چوکھٹ پر رکھتے ہی یہ بازو پھیل جاتے ہیں، محبت سے نکل آئے عادت سے نہیں نکلے۔ بہت ممکن تھا رک جاتے، پکارا ہی نہیں تم نے، تیرے کوچے سے ہم اتنی بھی عجلت میں نہیں نکلے۔ میرے جذبات اب ہمدم میرے بس میں نہیں رہتے، کئی آنسو تیری خاطر اجازت سے نہیں نکلے۔ برستی بارش میں شکستہ قدموں کے ساتھ جس وقت وہ گھر میں داخل ہوئی، اس کا سر بے حد بھاری ہو رہا تھا۔ ڈرائنگ روم میں مختلف آوازوں کا اٹھتا شور یہ ظاہر کر رہا تھا کہ اس وقت گھر میں مہمان تھے۔ وہ اس وقت صرف اور صرف اپنے کمرے میں جا کر سونا چاہتی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ اپنے کمرے میں گھستی، کچن سے نکلتی رحاب کا سامنا اس سے ہو گیا۔ وہ اس وقت بہت مصروف دکھائی دے رہی تھی۔ آ گئی تم یار، کہاں چلی گئی تھی؟ سیل بھی ساتھ لے کر نہیں گئی؟ اس کے ہاتھ میں بریانی کی ٹرے تھی۔ رحاب کو ناچار رک کر اسے جواب دینا پڑا۔ یوں ہی ذرا آؤٹنگ کے لیے نکلی تھی، راستے میں عمر مل گیا تو اس سے باتوں میں لگ گئی۔ گھر میں کوئی آیا ہوا ہے کیا؟ ہاں، بھائی کے دوست ہیں اور ہمارے کزن بھی۔ آؤ تمہیں ملواتی ہوں، بڑی ڈیشنگ پرسنالٹی ہے۔ نہیں یار، میرا حلیہ دیکھو، ابھی چینج کر کے ریسٹ کروں گی۔ کرتی رہنا ریسٹ بھی، کپڑے بدلو اور چلو شاباش، صرف ہیلو ہائی کر کے واپس آ جانا۔ رحاب کا اصرار بڑھتا جا رہا تھا۔ علیزہ خود کو از حد مجبور محسوس کرتی اس بات میں سر ہلا گئی۔ کپڑے بدل کر جس وقت وہ رحاب کے ہمراہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو اس کی ٹانگیں بری طرح کپ کپا رہی تھیں۔ اس وقت وہاں رحاب کے بھائی کے ساتھ ساتھ اس کی مما بھی موجود تھیں۔ وہ تقریباً شکستہ اعصاب کے ساتھ سامنے بیٹھے کہکہے لگاتے ہوئے جس شخص سے ملی تھی، جو اپنے حلیے سے ہی بے حد رئیس کبیر ظاہر ہو رہا تھا۔ رحاب نے اسے ڈیشنگ کہا تھا، مگر وہ شخص حسن و وجاہت کی انتہا پر تھا۔ علیزہ قدرے کنفیوزڈ ہوتی رحاب کے ساتھ ہی صوفے پر ٹک گئی۔ ریان بھائی، یہ علیزہ ہے، میری بہت پیاری دوست، بتایا تھا نا میں نے آپ کو۔ اس کا ہاتھ تھام کر رحاب نے بہت اچھے انداز میں اس کا تعارف کروایا تھا۔ ریان کی پرشوق نگاہیں اس کے سراپے پر جم گئیں۔ نائس ٹو میٹ یو مس علیزہ۔
مقابل بیٹھے شخص کی آنکھوں میں ہوس نہیں عقیدت تھی۔ علیزہ نے پل کے پل سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے کی ہمت کی تھی۔ می ٹو، تھینکس۔ وہ اب مسکرا رہا تھا، تبھی عائشہ بیگم بول اٹھیں، آج کی رات تو یہیں قیام کرو گے نا ریان؟ جی پھپھو، ارادہ تو یہی ہے۔ وہ شکل سے ہی بے حد خوش اخلاق دکھائی دے رہا تھا۔ سعد اور رحاب کے ساتھ ساتھ عائشہ بیگم بھی اس کی رضامندی پر مسرور ہو گئیں۔ اچھی بات ہے یہ، سچ مانو تو جب بھی تم یہاں وقت گزارتے ہو مجھے بے حد خوشی ہوتی ہے، کیونکہ جہاں تمہارا چہرہ مجھے اپنوں کے قریب ہونے کا احساس دلاتا ہے، وہیں تمہاری کمپنی میں میرے بچوں کی خوشی بھی مجھے بے حد مسرور کر دیتی ہے۔ عائشہ بیگم بہت جذب کے عالم میں کہہ رہی تھی۔ علیزہ کا دھیان فوراً رضیہ بیگم کی طرف چلا گیا، اپنی ماں کی طرف، جن کی قربت اور پیار وہ اپنی بدقسمتی سے کھو چکی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملائے تھے اور فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ایکسکیوز می، علیزہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے فوراً اٹھنے پر رحاب نے بروقت صفائی پیش کی تھی۔ ریان نے اسبات میں سر ہلا کر اس کی ایکسکیوز قبول کر لی۔ جس وقت وہ سو کر اٹھی اس کی طبیعت کسی حد تک فریش ہو چکی تھی۔ وہ ابھی اٹھنے کا ارادہ کر رہی تھی کہ رحاب اس کے کمرے کا دروازہ آہستہ سے لاک کرتے ہوئے اندر چلی آئی۔ السلام علیکم، کیسی طبیعت ہے اب جناب؟ ٹھیک ہوں، اس کی مسکراہٹ کے جواب میں وہ بس لب ہی پھیلا سکی تھی۔ رحاب بیڈ پر اس کے پہلو میں ہی ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ کچھ خبر ہے کہ شام ڈھل رہی ہے اور اوپر ٹیرس پر اتنا پیارا موسم ہو رہا ہے کہ حد نہیں۔ تم کب نکلو گی بستر سے؟ اس کا موڈ اس وقت بہت فریش ہو رہا تھا۔ علیزہ نے آہستہ سے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ تم کہو تو ابھی چلے چلتے ہیں۔ ہاں نا یار، میں بہت بور ہو رہی ہوں۔ ریان بھائی اور سعد بھائی وہاں لان میں بیڈمنٹن کھیل رہے ہیں۔ مما حسب عادت ٹیبلٹ لے کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی ہیں اور ادھر تم ہو کہ گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہی ہو، ایک بیچاری میں ہونکوں کی طرح منہ اٹھائے اکیلی سارے گھر میں گھومتی پھر رہی ہوں۔ بچوں کی طرح منہ بسورتی وہ کہہ رہی تھی۔ رحاب، برا نہ مانو تو ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو۔ وہ آج کچھ برا ماننے کی پوزیشن میں نہیں تھی، تبھی علیزہ نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھ لیا، کیا آنٹی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے؟ وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں بند رہتی ہیں، میں نے انہیں زیادہ بولتے یا گھر میں چلتے پھرتے نہیں دیکھا۔ ہاں یہ تو ہے، اصل میں پاپا کی ڈیتھ کے بعد امی کمرہ نشین ہو گئی ہیں، بلڈ پریشر کا مسئلہ الگ ہو گیا ہے، نیند کی گولیاں پھانک پھانک کر ایک طرح سے خود کو مریضہ بنا لیا ہے انہوں نے۔ کیوں؟ میرا مطلب ہے وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ جبکہ حادثے تو بہت سارے انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اگر انسان ان حادثوں کے اثر لے کر خود کو ضائع کرنا شروع کر دے تو پھر تو شاید زندہ ہی نہ رہے۔ لیکن یہ انسان کی فطرت اور مزاج پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ ہونے والے حادثوں کو کیسے لیتا ہے۔ امی کی دراصل ابو کے ساتھ محبت کی شادی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو اپنانے کے لیے اپنے اپنے خاندان کی رسم و رواج سے بغاوت کرتے ہوئے اپنا اپنا گھر چھوڑ دیا تھا۔ مگر وہ کہتے ہیں نا علیزہ، خوشیوں کے جو محل آنسوؤں اور اپنے بزرگوں کی دل آزاری پر تعمیر ہوں وہ کبھی پائیدار ثابت نہیں ہوتے، بہت جلد ڈھہ جاتے ہیں۔ ممی لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ میں ابھی چند سال کی تھی کہ ایک حادثے میں پاپا کی ڈیتھ ہو گئی۔ ان کے جانے کے بعد امی کے پاس نہ آگے بڑھنے کا کوئی راستہ تھا نہ پیچھے لوٹنے کا، لہٰذا بھائی کے لیے اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے تک زندگی کی صعوبتوں کو بڑے تلخ انداز میں اپنی جان پر جھیلا ہے میری ماں نے۔ حالانکہ پاپا کی ڈیتھ کے تقریباً 2.5 سال کے بعد انہوں نے اپنے ایک امیر کبیر کلاس فیلو سے دوسری شادی بھی کر لی تھی تاکہ ہمیں اچھا مستقبل فراہم کر سکیں، مگر وہ شخص بھی وفا نہیں کر سکا ان سے۔ انفیکٹ پاپا کی محبت میں چور چور میری ماں خود ہی اس شخص سے سمجھوتا نہیں کر سکی جو ہمیں اپنے گھر میں صرف اپنی عیاشی کے لیے سمجھو تماشا بنا کر لے کر گیا تھا۔ رحاب کے لہجے میں ہلکے سے دکھ کے ساتھ ساتھ تلخی کی بھی آمیزش تھی۔ علیزہ چپ چاپ اسے سنتی رہی۔
خیر چھوڑو ان باتوں کو، چلو ٹیرس پر چل کر بھائی لوگوں کا گیم انجوائے کرتے ہیں۔ ایک لمحے میں اپنا موڈ تبدیل کیا تھا اس نے۔ علیزہ منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھپاکے مار کر اس کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آئی۔ واؤ، موسم تو واقعی بہت سہانا ہو رہا ہے، پہلے کیوں نہیں اٹھایا تم نے مجھے؟ ٹیرس پر آتے ہی بارش کے بعد چلنے والی ٹھنڈی ہوا کے تھپڑوں کو اپنے چہروں پر محسوس کرتے ہوئے اس نے رحاب سے کہا تھا۔ جب وہ بولی، بس یار تم بہت اپسیٹ تھیں، میں نے سوچا اچھی طرح سو کر ریلیکس ہو جاؤ تو اٹھاؤں گی۔ ویسے تم اپسیٹ کیوں ہو علیزہ؟ ٹیرس کے جنگلے سے کوہنیاں ٹکا کر اس بار اس نے بہت توجہ سے علیزہ کے چہرے کی طرف دیکھا تھا، جس کی خوبصورت آنکھوں کے گرد بڑھتے حلقے اسے پریشان کر رہے تھے۔ علیزہ اس کے سوال پر بے ساختہ نگاہ پھیر گئی۔ پتہ نہیں رحاب، شاید جو غلطی تمہاری مما سے ہوئی وہی میں نے بھی کر لی۔ میں نے بھی ریت پر محبت کا تاج محل تعمیر کرنے کی خواہش پالی تھی دل میں۔ جواب میں ایسی منہ کے بل گری کہ اپنی پہچان بھی کھو بیٹھی۔ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، تلخی سے کہتے ہوئے اس نے پھر مسکرا کر اپنا بھرم رکھنا چاہا تھا۔ جواب میں اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں۔ محبت اور خواب ہر عورت کی کمزوری ہوتے ہیں رحاب،